وہ جو چیونٹی کے مانند بے ضرر نظر آتے تھے اچانک ہاتھی کی ہلاکت کا سبب بن کر سامنے آئے تو کوئی یقین کرنے کو تیار نہ تھا۔ نظریہ ضرورت کے تحت بعض اوقات انسان اپنی اوقات سے بڑھ کر اڑان بھرنے کی کوشش کرتا ہے اور منہ کے بل گرتا ہے، کیونکہ کوا کبھی ہنس کی چال نہیں چل سکا، اور جب کسی نے چلنے کی کوشش کی تو مرزا امجد بیگ نے اپنی دلیلوں سے سب کے چال چلن درست کر دیے۔ آج اس کیس کی پہلی باقاعدہ سماعت تھی۔ عدالت کا کمرہ پوری طرح بھرا ہوا دکھائی دیتا تھا، سوائے ایک کرسی کے۔ ہر کرسی پر کوئی نہ کوئی موجود تھا، اور وہ خالی کرسی تھی اس شخصیت کی جو اس کیس میں منصف کا کردار ادا کر رہی تھی۔ جج نے اپنی مسند پر براجمان ہونے کے بعد عدالت کے کمرے میں ایک جانب سے دوسری جانب تک نگاہ دوڑائی اور تمام متعلقہ افراد کو موجود پا کر اس بات میں گردن ہلا دی، جو اس بات کا اشارہ تھا کہ عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ پہلے مرحلے پر جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ میرے موکل اور کیس کے ملزم نے نہایت اطمینان کے ساتھ صحت جرم سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ملزم کا حلفیہ بیان ریکارڈ کیا گیا، پھر باقاعدہ جرا کا آغاز ہو گیا۔ جج کی اجازت حاصل کر کے وکیل استغاثہ ملزم والے کٹہرے کے نزدیک پہنچ گیا۔ استغاثہ کی جانب سے میرے موکل ساجد علی پر ایک طرح دار عورت کو قتل کرنے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ بنیادی اور سنگین الزام تو یہی تھا، علاوہ ازیں بھی چند چھوٹے موٹے معاملات اس کے ساتھ ہی نتھی تھے۔ جب عدالت میں اس کیس کا چالان پیش کیا گیا تھا تو میں نے اپنے موکل کی ضمانت کرانے کی بھرپور کوشش کی تھی، لیکن مجھے اس کوشش میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی تھی۔ قتل کے ملزم کی ضمانت تقریباً ناممکن ہی ہوتی ہے، اور وہ بھی پہلی پیشی پر تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وکیل استغاثہ لب کشائی سے پہلے چند سیکنڈ تک ملزم کو گھورتا رہا۔ ایک نفسیاتی رد عمل کے طور پر میرے موکل نے نگاہ جھکا دی۔ ملزم کی اس حرکت کو وکیل استغاثہ نے اس کی کمزوری جانا اور ہاسے جارحانہ لہجے میں بولا، گردن اٹھا کر اور نظر ملا کر میری طرف دیکھو۔ میرے موکل نے خفیف سی بوکھلاہٹ کے بعد وکیل استغاثہ کی فرمائش پوری کر دی۔ وکیل استغاثہ نے تیز لہجے میں استفسار کیا، کیا تم کوئی نشہ وغیرہ کرتے ہو؟ نہیں جناب، میں نے ایسا کام اپنی زندگی میں کبھی نہیں کیا، ملزم نے پراعتماد لہجے میں جواب دیا۔ البتہ دن میں 5-6 سگریٹ ضرور پی لیتا ہوں۔ کون سی سگریٹ؟ وکیل استغاثہ نے چڑھائی جاری رکھی۔ ملزم نے حیرت بھرے انداز میں پلکیں جھپکائیں اور بولا، جی کیا مطلب؟ بھری ہوئی یا سادہ سگریٹ؟ وکیل استغاثہ نے وضاحت کر دی۔ سادہ نہیں جناب، میں فلٹر والی سگریٹ پیتا ہوں۔ ملزم کا جواب معصومیت سے معمور تھا۔ میں نے فلٹر ملٹر کا نہیں پوچھا، وکیل استغاثہ نے درشت لہجے میں کہا۔ بھری ہوئی اور سادہ سگریٹ کا فرق تم اچھی طرح سمجھتے ہو جناب، ملزم نے بڑی سادگی سے جواب دیا۔ میری نظر میں تو ہر سگریٹ بھری ہوئی ہوتی ہے۔ اگر کمپنی سگریٹ میں تمباکو نہیں بھرے گی تو اسے خریدے گا کون؟ تم بہت زیادہ چالاک بننے کی کوشش کر رہے ہو، وکیل استغاثہ نے طنزیہ انداز میں کہا۔ تمہاری آنکھوں میں تیرتی مخصوص سرخی اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ تم کوئی تیز نشہ کرتے ہو۔ میں کافی دیر سے خاموش کھڑا وکیل استغاثہ کی مشغافیاں سماعت کر رہا تھا۔ جب وہ حد سے تجاوز کرتا نظر آیا تو میں چپ نہ رہ سکا اور تیز آواز میں کہا، آبجیکشن یور آنر۔ جج نے چونک کر میری طرف دیکھا اور پوچھا، وکیل صاحب آپ کو کس بات پر اعتراض ہے؟ جناب عالی، وکیل مخالف میرے موکل کو خواہ مخواہ ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ اگر ملزم کی آنکھوں میں کسی قسم کی سرخی نظر آ رہی ہے تو اس کا یہ مطلب کیسے ہو گیا کہ وہ بھری ہوئی سگریٹ پیتا ہے یا کسی اور نوعیت کا نشہ کرتا ہے؟ اور پھر میں نے لمحاتی توقف کرنے کے بعد ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، زیر سماعت کیس ایک قتل اور ڈکیتی سے متعلق ہے، اس میں ملزم کی آنکھوں کی لالی کا کیا کام؟ وکیل استغاثہ اس نوعیت کی اجرا سے معزز عدالت کا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں اور کچھ نہیں۔ میرے اس وار پر وکیل استغاثہ سلگ اٹھا اور براہ راست مجھ سے مستفسر ہوا، تو آپ ملزم کی آنکھوں میں پائی جانے والی سرخی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ نشے بازی کا ہی نتیجہ ہو، میں نے متحمل لہجے میں جواب دیا، اس کی اور بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ دیگر وجوہات آپ کی نظر میں کون سی ہو سکتی ہیں؟ اس نے طنزیہ لہجے میں استفسار کیا۔ میرے فاضل دوست،
میں نے اس کے طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، اگر کوئی شخص رات کو ضروری نیند نہ لے سکے یا سرے سے اسے سونے کا موقع ہی نہ ملے تو صبح اس کی آنکھوں میں یقیناً سرخی دیکھنے کو ملے گی۔ اگر کسی شخص کو کچی نیند سے جگا دیا جائے تو بھی ملی جلی صورتحال کا سامنا ہوگا۔ علاوہ ازیں آشوب چشم اور آنکھوں کی دیگر بیماریاں بھی اسی نوعیت کے اثرات نمایاں کرتی ہیں۔ میں آپ کی اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ نشہ کرنے والے افراد، خصوصاً چرس کے رسی افراد کی آنکھوں کی بھی کچھ ایسی ہی کیفیت ہوتی ہے، لیکن میں بولتے بولتے ایک دم رکا، پھر بڑے ڈرامائی انداز میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، لیکن ان تمام تر وجوہات کا میرے موکل کی موجودہ حالت پر اطلاق نہیں ہوتا۔ اس کی آنکھوں میں پائی جانے والی سرخی کا کوئی اور ہی سبب ہے، ایک جینون ریزن۔ اب اس بات کی بھی وضاحت کر دیں کہ وہ جینون ریزن کیا ہے؟ وکیل استغاثہ تمسخرانہ انداز میں بولا۔ میرے موکل کی آنکھوں میں پائی جانے والی سرخی پیدائشی ہے، میں نے جواباً ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا، کیونکہ وہ نہ صرف یہ کہ جیمنی ہے بلکہ اس کے تالہ پیدائش میں مرکری بھی پڑا ہوا ہے۔ یہ جیمنی اور مرکری وغیرہ تو علم نجوم کے اصطلاحات ہیں، وکیل استغاثہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ زیر سماعت کیس کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے؟ بڑا گہرا تعلق ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، لیکن میں اس کی وضاحت بعد میں کروں گا۔ پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جیمنی اور ورگو افراد کی آنکھوں میں قدرتی طور پر سرخی پائی جاتی ہے، اور اگر مرکری بھی تالہ پیدائش میں ہو تو یہ سونے پہ سہاگے والی بات ہو جاتی ہے۔ اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کے جواب کی طرف۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک طائرانہ نگاہ حاضرین عدالت پر ڈالی، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، آپ وکیل استغاثہ ہیں، یقیناً آپ کو یہ بات ازبر ہوگی کہ زیر سماعت کیس کا وقوع کب پیش آیا تھا؟ 12 دسمبر، وہ ترت بولا۔ یہ بھی کوئی بھولنے والی تاریخ ہے؟ اور آج کیا تاریخ ہے؟ میں نے پوچھا۔ 5 اپریل۔ ہم عید الفطر کون سی اسلامی تاریخ کو مناتے ہیں؟ 1 شوال۔ اور حج بیت اللہ کب ادا کیا جاتا ہے؟ 9 ذی الحج۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے سوال کیا، ان اسلامی اور غیر اسلامی تاریخوں کا حساب ہم کس چیز کی مدد سے لگاتے ہیں؟ اس کائنات میں موجود کون ہمیں بتاتا ہے کہ آج کون سی اسلامی تاریخ ہے اور کون سی غیر اسلامی؟ ظاہر ہے ہم چاند کی مدد سے اسلامی تاریخوں کا تعین کرتے ہیں، وہ بڑے اعتماد سے بولا، اور سورج کی حرکات عیسوی تاریخوں کا حساب بتاتی ہے۔ آپ کا مطلب ہے سن اینڈ مون؟ میں نے تصدیق طلب نظر سے وکیل استغاثہ کو گھورا۔ جی ہاں، وہ طنزیہ انداز میں بولا، چاند اور سورج کو عربی میں قمر و شمس اور انگریزی میں مون اینڈ سن ہی کہا جاتا ہے۔ اتنی اہم معلومات بہم پہنچانے پر میں تہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں میرے فاضل دوست، میں نے خوش اخلاقی سے کہا، پھر اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اسے پوچھ لیا، تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری روزمرہ زندگی کا ہر معاملہ تاریخوں کا محتاج ہے، اور یہ تاریخیں ہم سن اینڈ مون کی مخصوص فلکیاتی حرکات سے اخذ کر کے ہجری اور عیسوی کیلنڈر تیار کرتے ہیں۔ زیر سماعت کیس میں بھی تاریخوں کا ایک نہایت ہی اہم کردار ہے۔ مثلا میں نے لمحاتی توقف کر کے کافی دیر کے بعد ایک گہری سانس لی، پھر قدرے جارحانہ انداز میں کہا، جیسے مقتولہ نورین کو ایک خاص تاریخ کو قتل کیا گیا، ملزم کی گرفتاری، عدالت میں پیشی، چالان، کیس کی باقاعدہ سماعت، اور اس کیس کے فیصلے کے لیے کوئی نہ کوئی تاریخ مخصوص ہوگی، لہٰذا یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ زیر سماعت کیس کے ساتھ مون اینڈ سن کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ میں نے اعتراض علم نجوم پر کیا تھا، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، شمس و قمر تو اس کائنات کے رخشندہ ستون ہیں، ان کی اہمیت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ میرے بھائی، کیا عجب منطق ہے آپ کی؟ میں نے استہزائیہ لہجے میں کہا، سورج، چاند اور ستاروں سے تو بھرپور استفادہ کرنے کو تیار ہیں، اور اسی فیملی کے دیگر ممبران عطارد، زہرہ، مریخ، مشتری، زحل وغیرہ کے اثرات سے انکاری ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہماری بحث طوالت کا کوئی نیا ریکارڈ قائم کرنے میں مصروف ہو جاتی، جج نے بڑی خوبصورتی سے مداخلت کر کے سلسلے کو روک دیا، اور میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی وکیل استغاثہ کی جانب دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، وکیل صاحب، ملزم کی آنکھوں میں تیرتی سرخی کے حوالے سے اگر آپ کی تحقیق و تشفی حاصل ہو گئی ہو تو ذرا کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ وکیل استغاثہ نے حفت بھری نظر سے مجھے دیکھا اور پھر جلدی سے ایکیوزڈ باکس میں کھڑے ملزم ساجد کی جانب متوجہ ہو گیا۔ میری وضاحت کے باعث اس کی جو سبکی ہوئی تھی، اس کا سارا غصہ اس نے موکل پر اتارا۔ تمہاری ذہانت اور چالاکی بڑی اثر پذیر ہے، وہ ملزم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، تم اپنی جادو اثر شخصیت سے کام لے کر شکار کرتے ہو، تمہارے مزاج کی سادگی اور چہرے کی معصومیت کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے بھی ذہن میں یہ خیال نہیں آتا کہ تم کتنے خطرناک کھلاڑی ہو سکتے ہو۔ اس نے لمحاتی توقف کے بعد بڑے جارحانہ انداز میں اضافہ کیا، بتاؤ، اس سے پہلے تم نے کتنی وارداتیں کی ہیں؟
مسز نورین تمہارا پہلا شکار تھی یا؟ میں نے نہ تو اس سے پہلے ایسی کوئی حرکت کی ہے اور نہ ہی مسز نورین کے قتل میں میرا کوئی ہاتھ ہے، ملزم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ آپ ہاں مجھے پریشان کر رہے ہیں، تم کہیں سے پریشان لگتے تو نہیں ہو؟ وکیل استغاثہ بڑے مذاق خیز انداز میں میرے موکل کو سرتاپا دیکھتے ہوئے بولا۔ یہی محسوس ہوتا ہے کہ تم بڑے ٹھنڈے مزاج کے مجرم ہو، ایک خطرناک مجرم۔ آبجیکشن یور آنر، میں نے ایک مرتبہ پھر نعرہ احتجاج بلند کیا۔ جج نے سوالیہ نظر سے میری جانب دیکھا۔ میں نے خاصے دھواں دھار انداز میں کہا، جناب عالی، استغاثہ کی طرف سے میرے موکل پر جو الزامات لگائے گئے ہیں ان میں سے ابھی تک کوئی بھی ثابت نہیں ہو سکا۔ قانون کی نظر میں تاحال میرا موکل ایک ملزم ہے، اسے مجرم کہنا سراسر زیادتی ہوگی، لہٰذا میں نے کچھ دیر کو رک کر طنزیہ انداز میں وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، لہٰذا استغاثہ کے نمائندے میرے فاضل دوست کی جانب سے ملزم کے لیے خطرناک مجرم کے الفاظ کا استعمال انصاف کے اصولوں کے منافی ہے۔ جج نے اس بات میں گردن ہلائی جو اس بات کا ثبوت تھا کہ اس نے میرے اعتراض کو درست تسلیم کر لیا ہے۔ پھر اس نے وکیل استغاثہ کو ہدایت دے کر میرے اندازے کی تصدیق کر دی۔ وکیل صاحب، آپ اپنے سوال میں سے لفظ مجرم کو خارج کر کے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھانے کا عمل جاری رکھیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ میرے موکل پر ایک خوبصورت عورت مسز نورین کو قتل کرنے کا الزام تھا۔ اس کے علاوہ استغاثہ نے مبلغ 50,000 روپے کی چوری بھی اس کے کھاتے میں چڑھا رکھی تھی، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ نہ تو میرے موکل نے کسی کو قتل کیا تھا اور نہ ہی وہ کسی چوری یا ڈکیتی میں ملوث تھا۔ اس کی قسمت بری تھی کہ وہ اس کیس میں گردن تک دھنس چکا تھا۔ وکیل استغاثہ جج کی ہدایت سن کر تھوڑا خفیف ہوا، پھر مجھ پر ایک ناپسندیدہ نگاہ ڈالنے کے بعد وہ دوبارہ اس کیس کے ملزم اور میرے موکل ساجد علی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ کیا یہ درست ہے کہ مقتولہ نورین کو تم کافی عرصے سے جانتے تھے؟ جی ہاں، یہ درست ہے۔ کتنے عرصے سے؟ پچھلے 6 ماہ سے، ملزم نے جواب دیا۔ پچھلے 6 ماہ سے؟ اس کی مراد یقیناً وقوعہ سے 6 ماہ کے پہلے والے عرصے سے تھی۔ وکیل استغاثہ نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، ان 6 ماہ میں تم کتنی مرتبہ مقتولہ سے ملنے اس کے فلیٹ پر گئے تھے؟ مقتولہ نورین ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ میں 4تھے فلور پر رہائش پذیر تھی اور اس کے قتل والی واردات بھی اسی فلیٹ پر پیش آئی تھی۔ ملزم نے وکیل استغاثہ کے سوال کے جواب میں بتایا، میں اس عرصے کے دوران میں 10 سے زیادہ مرتبہ اس کے فلیٹ پر گیا تھا۔ مذکورہ فلیٹ میں مقتولہ کے علاوہ اور کتنے افراد رہائش پذیر تھے؟ کوئی بھی نہیں۔ گویا مقتولہ اپنے فلیٹ میں اکیلی رہتی تھی؟ جی ہاں، ملزم نے اس بات میں جواب دیا۔ اس کا شوہر روزگار کے سلسلے میں ملک سے باہر گیا ہوا ہے، بلکہ گیا ہوا تھا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اب وہ پاکستان واپس آ چکا ہے، ملزم نے پر اعتماد لہجے میں بتایا۔ اس واقعے نے اسے واپس آنے پر مجبور کر دیا تھا اور اس نے لمحاتی توقف کر کے حاضرین عدالت پر ایک گہری نگاہ ڈالی، پھر ایک جانب انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بولا، نجیب غوری اس وقت بھی عدالت کے کمرے میں موجود ہے۔ تو گویا تم مقتولہ کے شوہر کو بھی اچھی طرح پہچانتے ہو؟ ملزم نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ کیا تم ان لوگوں کے رشتہ دار ہو؟ وکیل استغاثہ نے پوچھا۔ نہیں، ملزم قطعی لہجے میں بولا۔ فیملی فرینڈ ہو؟ جی نہیں۔ مقتولہ کے شوہر کے ساتھ تمہاری دوستی وغیرہ ہوگی؟ وکیل استغاثہ نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ جبھی تم 6 ماہ میں 10 سے زیادہ مرتبہ مقتولہ کے فلیٹ پر گئے تھے؟ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ملزم نے ٹھوس انداز میں جواب دیا۔ دوستی تو بہت دور کی بات ہے، میں تو مسز نورین کے شوہر سے ایک بار بھی نہیں ملا تھا، بلکہ اسے تو پہلی مرتبہ میں نے یہیں عدالت میں دیکھا ہے، یا پھر اس سے پہلے مقتولہ کے فلیٹ میں اس کی ایک بڑے سائز کی تصویر لگی دیکھی تھی، اس لیے جب میں نے اسے عدالت میں دیکھا تو فوراً پہچان لیا۔ ملزم کی وضاحت ختم ہوئی تو وکیل استغاثہ نے استفسار کیا، تمہاری نہ تو مقتولہ کے شوہر سے دوستی تھی، نہ تم ان کے رشتہ دار اور نہ ہی کوئی اور تعلق ناتا تھا، پھر تم گاہے بگاہے مقتولہ کے گھر کے چکر کیوں کاٹتے رہتے تھے، جبکہ تم اچھی طرح یہ بھی جانتے تھے کہ مقتولہ کا شوہر گھر پر موجود نہیں تھا؟ میں ایک مرتبہ بھی اپنی مرضی سے وہاں نہیں گیا، ملزم نے اپنی صفائی پیش کرنے کے انداز میں کہا۔ پھر کس کی مرضی سے وہاں جاتے تھے؟ وکیل استغاثہ نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ تمہیں اس کام کے لیے کون مجبور کرتا تھا؟ مقتولہ نورین اپنی ضرورت کے پیش نظر خود مجھے بلایا کرتی تھی۔ کیا یہ سچ ہے کہ وہ تمہیں پسند کرتی تھی؟ آپ کہہ سکتے ہیں، ملزم جذبس ہوتے ہوئے بولا۔ کہہ سکتے ہیں کیا مطلب؟ وکیل استغاثہ نے جرحانہ انداز میں پوچھا۔ کیا تمہیں یقین نہیں ہے کہ مقتولہ تمہیں بے حد پسند کرتی تھی، اس لیے اپنی ضرورت کے وقت وہ تمہیں فلیٹ پر بلا لیا کرتی تھی؟ آپ بات کو کسی اور رخ پر لے جا رہے ہیں وکیل صاحب، ملزم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرے کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا جو آپ عدالت کے سامنے اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تم اپنے مطلب کی وضاحت کرو،
جج نے براہ راست ملزم کو حکم دیا۔ جناب عالی، ملزم کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے بولا، پہلی بات تو یہ ہے کہ مقتولہ مجھے نہیں بلکہ میرے کام کو پسند کرتی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس نے ایک مرتبہ بھی مجھے خواہ مخواہ اپنے فلیٹ پر نہیں بلایا۔ اسے جب بھی میری ضرورت پیش آتی وہ مجھے فون کر دیتی تھی اور اب میں اپنی سہولت کے مطابق آ کر اس کا کام کر دیا کرتا تھا۔ اپنی محنت کا معاوضہ وصول کر کے میں واپس چلا جاتا تھا۔ لیکن وکیل استغاثہ وہ لمحاتی توقف کر کے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے پلکیں جھپکا کر اسے تسلی دی کہ وہ بالکل ٹھیک جا رہا ہے۔ وہ اپنی وضاحت کو مکمل کرتے ہوئے بولا، وکیل استغاثہ کی اجراء سے بالکل ایک منفی تاثر ابھر کر سامنے آ رہا ہے۔ اسے نہ صرف میرا بلکہ مرحومہ کا کردار بھی شک کی لپیٹ میں آ رہا ہے، جبکہ حقیقت صرف اتنی سی ہے کہ مقتولہ میرے کام سے مطمئن اور خوش تھی، اس لیے جب بھی فلیٹ میں لکڑی کا کوئی کام نکلتا وہ مجھی سے کراتی تھی۔ میرا موکل پیشے کے اعتبار سے کارپینٹر بڑائی تھا اور اپنے کام میں اس کے تجربے اور مہارت کو دشمن بھی تسلیم کرتے تھے۔ اگر مقتولہ اس کی پیشہ ورانہ صلاحیت اور کارکردگی سے مطمئن تھی تو اس میں حیرت یا چھمبے والی کوئی بات نظر نہیں آتی تھی، مگر وکیل استغاثہ میرے موکل کو نروس اور پریشان کرنے کے لیے اس معاملے کو خواہ مخواہ خطرناک انداز میں طول دے رہا تھا۔ میں اپنے موکل کی اس بات سے پوری طرح متفق تھا کہ وکیل استغاثہ کے تیکھے اور ٹیرے سوالات مقتولہ اور ملزم کے مابین غیر اخلاقی تعلق کی جانب اشارہ کرتے دکھائی دیتے تھے۔ وکیل استغاثہ کو تو اتنا بھی لحاظ نہیں تھا کہ مقتولہ کا شوہر بھی عدالت کے کمرے میں موجود تھا۔ اس کی موجودگی میں ایسے بیہودہ استفسارات کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا تھا۔ میں اگر چاہتا تو کسی بھی موقع پر آبجیکشن یور آنر کا نعرہ لگا کر میدان جنگ میں اتر سکتا تھا۔ وکیل استغاثہ اب تک اعتراض کے بہت مواقع فراہم کر چکا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ میرا موکل بڑے خوبصورت انداز میں اپنا دفاع جاری رکھے ہوئے تھا۔ میں اس کی کارکردگی سے خاصا مطمئن تھا، اس لیے خاموشی سے تماشا دیکھ رہا تھا۔ توقع کے روز بھی تم مقتولہ کے بلانے پر لکڑی کا کوئی کام کرنے اس کے فلیٹ پر پہنچے تھے۔ وکیل استغاثہ نے تیز نظر سے ملزم کو گھورا۔ جی ہاں، اسے ایک صوفے کی مرمت کرانا تھی، ملزم نے جواب دیا۔ کیا تم اس بات سے انکار کر سکتے ہو کہ مقتولہ کے گھر بار بار جانے سے تم وہاں کی تفصیلات سے اچھی طرح واقف ہو چکے تھے؟ وکیل استغاثہ نے جرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، تمہیں اچھی طرح معلوم ہو گیا تھا کہ ڈرائنگ روم، بیڈ روم، کچن، کامن روم اور دیگر مقامات کی کیا پوزیشن ہے، کون سی چیز کہاں پائی جاتی ہے۔ میں اس حقیقت سے انکار نہیں کروں گا، ملزم نے بڑے اعتماد سے جواب دیا، کیونکہ میں نے اس دوران میں مقتولہ کے فلیٹ کے مختلف حصوں میں کام کیا تھا۔ مقتولہ نے اپنے کچن میں مجھ سے ایک دیوار گیر کیبنٹ بنوائی تھی، گیلری میں کپڑے سکھانے کے لیے کھونٹیاں لگوائی تھیں، بیڈ روم میں موجود کپڑوں کی بڑی الماری کا لاک تبدیل کروایا تھا، ڈرائنگ روم میں رکھے صوفوں کی مرمت کرائی تھی۔ چھوٹے موٹے کام اس کے علاوہ ہیں۔ وقوع کے روز تم کس کام کی غرض سے مقتولہ کے فلیٹ پر گئے تھے؟ وکیل استغاثہ نے سوال کیا۔ میں تھوڑی دیر پہلے اس کا ذکر کر چکا ہوں، ملزم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ اس روز مقتولہ نے ایک صوفے کی مرمت کے لیے مجھے اپنے فلیٹ پر بلایا تھا۔ مذکورہ صوفے کا استر کئی جگہ سے نکل رہا تھا، لہٰذا اس کی مرمت ضروری ہو گئی تھی۔ وکیل استغاثہ نے فوراً زاویہ سوالات تبدیل کرتے ہوئے استفسار کیا، تم جب بھی کسی کام کی غرض سے مقتولہ کے فلیٹ پر جاتے تھے تو وہ تم پر خاصی مہربان ہوا کرتی تھی؟ جی، میں سمجھا نہیں۔ ملزم نے حیرت بھری نظر سے وکیل استغاثہ کی جانب دیکھا۔ آپ کی اس بات کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ وکیل استغاثہ بڑے مکارانہ انداز میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، مقتولہ تمہیں تمہارے کام کا معاوضہ دینے کے علاوہ بھی نوازتی رہتی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں جناب، ملزم نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں اپنے کام سے کام رکھنے والا آدمی ہوں، کام شروع کرنے سے پہلے معاوضہ طے کر لیتا ہوں اور کام ختم کر کے اپنی اجرت لے کر واپس آ جاتا ہوں۔ اللہ اللہ خیر صلی۔ کیا مقتولہ کے ساتھ بھی تمہارا یہی رویہ تھا؟ جی ہاں، بالکل۔ میں اس بات کو ثابت کر سکتا ہوں کہ مقتولہ تمہیں عام کاریگر کی بنسبت زیادہ اہمیت دیتی تھی، وکیل استغاثہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ وہ تمہارے مہتانے کے علاوہ بھی تمہارا خیال رکھتی تھی، جو اس امر کی دلیل ہے کہ وہ تم پر خصوصی توجہ دیتی تھی۔ لیکن وہ بولتے بولتے اچانک رکا، جج کی جانب معنی خیز نظر سے دیکھا، پھر اپنی بات مکمل کرنے کے لیے دوبارہ ملزم کی جانب متوجہ ہو گیا۔ لیکن تم نے، وہ بڑے ڈرامائی انداز میں بولا، تم نے اس مہربان عورت کے خلوص کا ناجائز استعمال کیا، نہ صرف یہ کہ اس کے اعتماد کا خون کیا بلکہ خود اسے ہی خون میں نہلا دیا۔ یہ جھوٹ ہے، مجھ پر الزام ہے، ملزم نے احتجاجی انداز میں کہا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، مقتولہ کے قتل سے میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ آبجیکشن یور آنر، میں نے مداخلت ضروری جانتے ہوئے بآواز بلند کہا۔ اس وقت عدالت میں نورین مرڈر کیس زیر سماعت، لیکن میرے فاضل دوست متعلقہ سوالات کو پس پست ڈال کر سارا زور وکالت اس بات پر صرف کر رہے ہیں کہ مقتولہ کسی خاص زاویے سے ملزم پر مہربان تھی
اور ابھی انہوں نے اس حوالے سے ثبوت فراہم کرنے کی بات بھی کی ہے۔ معزز عدالت سے میری استدعا ہے کہ وکیل استغاثہ کو وہ ثبوت سامنے لانے کا موقع فراہم کیا جائے جو اس جانب اشارہ کرتے ہیں کہ مقتولہ اور ملزم کے بیچ کام کے علاوہ بھی کوئی معاملہ چل رہا تھا، کیونکہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ جب تک میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر اپنی بات کو مدلل انداز میں آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جب تک میرے فاضل دوست اس حوالے سے اپنے دل اور دماغ کا سارا غبار نکال نہیں لیں گے، ان سے ٹو دی پوائنٹ کسی معقول جرح کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ یہ بار بار جس انداز میں مقتولہ اور ملزم کے تعلقات کا بار بار ذکر کر رہے ہیں، اس سے معزز عدالت اور یہاں پر موجود تمام سامعین کے ذہن میں مختلف نوعیت کے خدشات اور شکوک و شبہات پیدا ہو سکتے ہیں، لہٰذا اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے بعد آگے بڑھا جائے تو زیادہ اچھا ہوگا۔ جج نے گہری سنجیدگی سے میری بات سنی اور مجھ سے اتفاق کرتے ہوئے وکیل استغاثہ سے کہا۔ کہنے کا انداز ہدایت دینے والا تھا۔ وکیل صاحب، آپ ڈیفینس کے اعتراض کے جواب میں کیا کہنا چاہیں گے؟ وکیل استغاثہ نے کھنکار کر گلا صاف کیا، ماندانہ نظر سے مجھے گھورا، پھر جج کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، جناب علی، میں اس سلسلے میں ذرا وضاحت سے بات کرنا چاہوں گا۔ اجازت ہے، جج نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ جناب علی، ملزم شاندار شخصیت کا مالک ہے، مقتولہ اس پر خصوصی توجہ دیا کرتی تھی۔ یہ جب بھی کسی کام کی غرض سے مقتولہ کے فلیٹ پر جاتا، وہ اس کی ٹھیک ٹھاک عادت واضح کرتی تھی اور یہ ایسی پیشکش کو فوراً قبول بھی کر لیا کرتا تھا۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے تھما، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، ملزم اپنی معصوم شکل سے جتنا سیدھا نظر آتا ہے، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اس نے مقتولہ کی مہربانی اور نوازش سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے ذہن میں ایک منصوبہ ترتیب دیا۔ مقتولہ اس کے ساتھ خاصی گھل مل گئی تھی اور یہ زدانہ طور پر گھر کے ہر حصے میں جا سکتا تھا۔ اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ملزم نے مقتولہ کی توجہ کے جواب میں یہ ظاہر کرنا شروع کر دیا کہ وہ بھی اسے پسند کرتا ہے۔ چنانچہ مقتولہ اس پر اندھا اعتماد کرنے لگی اور پھر وقوعہ کے روز ملزم نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنا دیا۔ وکیل استغاثہ نے بات ختم کی تو میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا، جناب علی، اگر معزز عدالت کی اجازت ہو تو میں اپنے فاضل دوست سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ پرمیشن گرانٹڈ، جج نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ جناب علی، میں نے اپنی بات کا آغاز جج کو مخاطب کرتے ہوئے کیا، گھر آئے ہوئے کسی بھی شخص کو چائے پانی کا پوچھنا اخلاقی اقدار کا حصہ ہے، اور یہ تو عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ راج مستری، بڑھئی، الیکٹریشین، پلمبر اور اسی طرح کے دیگر کاریگر جب کسی کے گھر کے اندر آ کر کام کرتے ہیں تو گھر کے مالک کی ان سے واقفیت بھی ہوتی ہے، تو انہیں کھانے پینے کو ضرور پوچھا جاتا ہے۔ مقتولہ کا یہ عمل تو معاشرتی اقدار، ایٹیکیٹس اور مینرز وغیرہ میں شمار ہوتا ہے۔ اگر وکیل استغاثہ کے ہاں ایسا کوئی رواج نہیں اور وہ مقتولہ کے ان آداب و اخلاقیات کو منفی نظر سے دیکھ کر ایک اسکینڈل کا رنگ دینا چاہتے ہیں تو میں موصوف کی ذہنی کیفیت کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ میں نے معنی خیز انداز میں بات ادھوری چھوڑ کر کندھے اچکائے اور وکیل استغاثہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وکیل صاحب، استغاثہ کی جانب سے میرے موکل پر چوری اور قتل کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ آپ نے اب تک کی جرح میں مختلف زاویوں سے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ میرے موکل نے اپنی پر اثر شخصیت کے ذریعے مقتولہ کے دل میں جگہ بنائی اور وہ ملزم پر اندھا اعتماد کرنے لگی۔ ملزم نے وقوعہ کے روز اپنے منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا۔ کیا آپ معزز عدالت کو بتانا پسند کریں گے کہ ملزم کے ذہن میں ایسا کون سا منصوبہ تھا؟ چوری کا منصوبہ، وکیل استغاثہ نے جواب دیا۔ ملزم مقتولہ کی الماری کا صفایا کرنا چاہتا تھا اور اس نے ایسا کر بھی دکھایا۔ آپ کا اشارہ ان 50,000 کی جانب ہے جو بقول استغاثہ ملزم نے مقتول کے فلیٹ سے چرائے تھے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے جواب دیا، جی ہاں، آپ بالکل ٹھیک سمجھ رہے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں 50,000 کی وہ رقم مقتولہ نے اپنی الماری میں رکھی ہوئی تھی؟ میں نے سوالات کے سلسلے کو دراز کرتے ہوئے کہا، جی ہاں بالکل۔ وہ بڑے اعتماد سے بولا، مقتولہ اپنا کیش کپڑوں والی الماری کے اندر بنے ایک مخصوص لاکر میں رکھا کرتی تھی۔ مذکورہ الماری مقتولہ کے بیڈ روم میں موجود تھی، بلکہ اب بھی وہیں موجود ہے۔ آپ کو یہ بات کیسے پتہ چلی کہ مقتولہ بیڈ روم الماری میں کیش وغیرہ رکھتی تھی؟ آپ کو یہ بات کیسے پتہ چلی کہ مقتولہ بیڈ روم والی الماری میں کیش وغیرہ رکھا کرتی تھی؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ پولیس کی تفتیش کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی ہے۔ اور یہ کیسے پتہ چلا کہ مقتولہ کے لاکر میں وقوعہ کے روز 50,000 روپے کی رقم موجود تھی جو ملزم چوری کر کے لے گیا؟ ایک بار پھر میں نے چپتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ اس امر کے ٹھوس ثبوت اور شواہد موجود ہیں، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ وقوعہ والے دن شام مقتولہ نے ایک پارٹی کو 50,000 روپے ادا کرنا تھے جو اسی روز دوپہر میں اس نے بینک سے نکلوائے تھے۔ مقتولہ کی چیک بک اور متعلقہ بینک کا ریکارڈ اس بات کا گواہ ہے کہ مقتولہ نے اس روز بینک سے 50,000 روپے نکلوائے تھے اور اسے شام میں پیمنٹ کرنا تھی، لہٰذا اس بات میں کسی شک کی گنجائش نہیں تھی کہ مقتولہ نے یہ رقم اپنی الماری کے لاکر میں رکھی ہوگی۔ یہ کوئی مسلمہ فارمولہ نہیں ہے کہ بینک سے رقم نکلوانے کے بعد گھریلو لاکر ہی میں رکھی جائے۔
میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ رقم کا مالک اپنی رقم کو کہیں اور بھی رکھنے کا مجاز ہوتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ مقتولہ نے وہ رقم اسی پارٹی کو دے دی ہو جس کے لیے اس نے بینک سے نکلوائی تھی۔ نہیں جناب، ایسا ہرگز ممکن نہیں، وہ بڑی قطعیت سے بولا۔ اس حادثہ کے گواہوں کی فہرست میں اس شخص کا نام بھی شامل ہے۔ وہ اپنی باری پر اس بات کی گواہی دے گا کہ مقتولہ کے ساتھ اس کی ملاقات شام میں طے تھی، اور اس ملاقات سے پہلے ہی سپہر میں مقتولہ کو بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ آپ کا مذکورہ گواہ جب کٹہرے میں آ کر کھڑا ہوگا تو اس سے بھی بات ہو جائے گی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ فی الحال مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ میرے موکل کو یہ بات کیسے پتہ چلی تھی کہ مقتولہ کی الماری کے لاکر میں 50,000 روپے کی رقم موجود ہے؟ کیا آپ کی نظر میں ملزم کرنسی نوٹوں کو سونگھنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ مطلب یہ کہ اسے دور ہی سے نوٹوں کی مخصوص خوشبو آ جاتی ہے، یا اس کے پاس کوئی پراسرار علم ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں جناب، وہ میرے سوال کے جواب میں برا سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ آپ خواہ حقیقت میں فسانہ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں، اگرچہ میں نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی کیونکہ مجھے فیکٹس اینڈ فکشن کا فرق بخوبی معلوم ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ بہرحال آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ ملزم کو یہ کیسے پتا چلا کہ مقتولہ کی کپڑوں والی الماری کے لاکر میں ایک حتیر رقم مبلغ 50,000 روپے رکھے ہیں؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ ملزم 50,000 روپے کی رقم کے بارے میں جانتا تھا، وہ جلدی سے بولا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ملزم کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ مقتولہ الماری والے لاکر میں رقم رکھا کرتی تھی۔ آپ کے خیال میں یہ معلومات مقتولہ نے ملزم کو فراہم کی تھی؟ میں نے قدرے جرحانہ انداز میں پوچھا۔ میں اس بارے میں یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا۔ یہ بات طے ہے کہ ملزم اس راز سے بخوبی واقف ہو گیا تھا کہ مقتولہ اس الماری کے لاکر میں رقم رکھتی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ملزم نے معزز عدالت کے سامنے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ مقتولہ نے مذکورہ الماری کا لاک بھی اسی سے تبدیل کروایا تھا۔ اس کام کے دوران میں ملزم نے الماری کے اندرونی حصوں کا بھی جائزہ یقیناً لے لیا ہوگا، اور عین ممکن ہے کہ اس نے نئے لاک کی ایک چابی اپنے پاس رکھ لی، اور اس بات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عدالت کی مخصوص فضا میں ملزم کی احتجاجی آواز ابھری۔ مجھ سمیت تمام حاضرین عدالت نے چونک کر اکیوزڈ باکس میں کھڑے ملزم کی جانب دیکھا۔ میں نے جلدی سے پوچھا، سوال نہ پیدا ہونے کا سبب کیا تھا؟ ملزم نے بڑے اعتماد سے جواب دیا، جناب، پہلی بات تو یہ ہے کہ مقتولہ نے نیا لاک خود مجھے فراہم کیا تھا۔ پرانا لاک نکالنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ اس نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا۔ پہلے سے الماری میں نصب لاک میں کوئی خرابی نہیں تھی، بلکہ لاک کی چابی اندر پھنس کر ٹوٹ گئی تھی۔ چابی پھنسنے پر جب مقتولہ نے زور لگا کر گھمانے کی کوشش کی تو چابی کا دندانوں والا حصہ اندر ہی ٹوٹ گیا تھا، جسے نکالنا آسان کام نہیں تھا۔ میں نے مقتولہ پر واضح کر دیا تھا کہ اگر لاک کے اندر سے چابی کے ٹوٹے ہوئے حصے کو نکالنے کی کوشش کی گئی تو لاک کے خراب ہو جانے کے امکانات ہیں۔ چنانچہ مقتولہ نے لاک کی مرمت کی بجائے نیا لاک لگوانے کا فیصلہ کیا، اور یہ بھی کہا تھا کہ گھر میں 2 ہضمی قفل ان سائڈ لاکس رکھے ہوئے ہیں، اگر ان میں سے کوئی فٹ ہو سکتا ہو تو میں وہی لگا دوں۔ میں نے دونوں لاکس کا معائنہ کرنے کے بعد ایک کو اس الماری کے لیے پاس کر دیا تھا۔ میں نے پرانا لاک نکالنے کے بعد نئے لاک کو الماری میں فٹ کیا اور گھر سے نکل آیا۔ اس موقع پر مقتولہ نے اپنے ہاتھ سے چابی لگا کر لاک کو چیک کیا تھا، اور چابیوں والا ننھا سا رنگ اسی کے پاس رہا تھا، لہٰذا اس لاک کی کسی چابی کا میرے پاس آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ملزم کی بات ختم ہوئی تو وکیل استغاثہ نے استہزائی انداز میں کہا، تم تو اتنے ماہر فن کارپینٹر ہو کہ یہ چھوٹے موٹے لاک کو کھولنے کے لیے تمہیں کسی چابی کی ضرورت ہی پیش نہیں آ سکتی۔ آبجیکشن یور آنر، میں نے نیم احتجاجی انداز میں کہا۔ وکیل سرکار میرے موکل کے ساتھ بہت زیادتی کر رہے ہیں۔ کسی ماہر فن کارپینٹر کو کسی چور سے تشبیہ دینا تقاضائے اہلاک منافی ہے۔ یہ تو ایسی بات ہوئی کہ کسی تجربہ کار سرجن کو اب کسائی کہہ دیں۔ اگر میں نے ملزم کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جس سے اس کے چور ہونے کا تاثر ابھرتا ہے تو اس میں زیادتی والی کون سی بات ہے؟ وکیل استغاثہ نے چوٹ کرنے والے انداز میں کہا، چوری تو اس نے کی ہے نا، نہ صرف چوری بلکہ سینہ زوری کا بھی ثبوت دیا ہے۔ مسز نورین کا قتل ایک سنگین جرم ہے میرے فاضل دوست، میں نے وکیل استغاثہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ آپ کا فلسفہ میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ میں نے ایسی کون سی فلسفیانہ بات کہہ دی ہے؟ وہ حیرت بھرے لہجے میں مستفسر ہوا۔ کیا آپ اپنی بات کی وضاحت فرمائیں گے؟ کیوں نہیں جناب، میں نے خوشگوار انداز میں کہا۔ آپ نے تو بہت چھوٹی سی فرمائش کی ہے، میں ضرور اس فرمائش کو پورا کروں گا۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے حاضرین عدالت پر ایک اچٹتی سی نگاہ ڈالی، پھر دوبارہ وکیل استغاثہ کی جانب متوجہ ہو گیا اور نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا، میرے فاضل دوست، آپ نے ملزم پر جرح کے ابتدائی اور اوسطی حصے میں اپنا زور اس امر کو ثابت کرنے پر خرچ کیا ہے کہ ملزم ایک عیار اور چالاک شخص ہے۔ اس نے اپنی معصوم صورت اور پر اثر شخصیت کا جادو چلا کر مقتولہ کو رام کر لیا تھا۔
مقتول ملزم کو پسند کرنے لگی تھی، یعنی ان دونوں کے درمیان دوستی اور اپنائیت کا رشتہ استوار ہو گیا تھا۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ نہیں جناب، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، وہ اپنی گردن کو اس باتی جنبش دیتے ہوئے بولا۔ اور یہ بھی آپ ہی کا دعویٰ ہے کہ ملزم نے مقتولہ کی الماری کی دراز میں سے 50,000 روپے چرا لیے تھے؟ بالکل صحیح، اس نے ایک مرتبہ پھر اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے کہا، سگاسا کی رپورٹ کے مطابق مقتولہ نورین کو ملزم ہی نے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ جی ہاں، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ یہی تو میرے لیے الجھن کا باعث ہے۔ میں نے متعاملانہ انداز میں وکیل سگاسا کی جانب دیکھا۔ اس میں تعامل یا الجھنے والی کون سی بات ہے؟ اچھا سوال ہے، میں نے کہا۔ میری الجھن اور پریشانی یہ ہے کہ اگر ملزم اور مقتولہ میں خوشگوار تعلقات تھے تو پھر ملزم کا مقتولہ کے گھر سے رقم چرانے کا کوئی جواز نظر نہیں آتا۔ اگر یہ تعلقات ہاتھی کے دانتوں کی حیثیت رکھتے تھے اور ملزم کی نیت چوری پر لگی ہوئی تھی تو پھر مقتولہ کے قتل کا سبب سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ موقع ملتے ہی مقتولہ کی رقم اڑاتا اور خاموشی سے چلا جاتا۔ میں نے تھوڑی دیر کو رک کر وکیل سگاسا کی آنکھوں میں جھانکا اور معتدل انداز میں کہا، وکیل صاحب، اب تو آپ میری پریشانی کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ جی ہاں، بالکل سمجھ گیا ہوں، وہ بڑے فخر سے بولا، اور بڑی آسانی سے میں آپ کی الجھن کو دور بھی کر سکتا ہوں۔ یہ تو آپ مجھ پر احسان عظیم کریں گے، میں نے جلدی سے کہا۔ آپ مجھے اپنی بات مکمل کرنے دیں، وہ ناگواری سے بولا، پھر سب کی سب آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ ارشاد، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ جیسا کہ میں نے بتایا، وہ بیان کرنے لگا، ملزم صرف مقتولہ کی الماری کا صفایا کرنے کی نیت رکھتا تھا۔ مقتولہ کا خون اس کے پروگرام کا حصہ نہیں تھا۔ اس کی خاطر تواضع کا بندوبست کرنے جب مقتولہ کچن کی طرف گئی تو اسے واردات کا موقع مل گیا۔ یہ چپکے سے ڈرائنگ روم سے نکل کر بیڈ روم میں پہنچا اور الماری کے لاکر پر تالا آزمائی کرنے لگا، لیکن قبل اس کے کہ یہ اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرتا، مقتولہ کسی کام سے بیڈ روم میں پہنچ گئی۔ رنگے ہاتھوں پکڑے جانے پر ملزم بری طرح بوکھلا گیا۔ اس کی چوری رجسٹر ہو جانے کے بعد مقتولہ کی جانب سے مزاحمت ضروری تھی، اور اس نے مزاحمت کی بھی۔ چنانچہ ملزم نے اپنا راز افشا ہونے سے بچانے کے لیے مقتولہ کی مزاحمت کے جواب میں اس کی کنپٹی پر آنی ہتھوڑی کا وار کر کے اسے موت کی نیند سلا دیا، تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ میں جانتا ہوں آپ اس وقت کیا سوچ رہے ہوں گے، اس نے سسپینس پیدا کرنے والے انداز میں بات ادھوری چھوڑی، پھر ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، آپ یقیناً مجھ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ کیا میں جائے واردات پر خود بھی موجود تھا جو اتنی تفصیل سے اس واقعے کی منظر کشی کی ہے نا؟ آپ تو بڑے ذہین وکیل ہیں۔ میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کا اندازہ 100% درست ہے، وہ بڑے فخر سے سینہ پھلاتے ہوئے بولا۔ میرے وہاں موجود ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب۔ جائے وقواز خود یہ کہانی سناتی ہے۔ وہاں کی افراتفری کو دیکھ کر یہی تاثر ابھرتا ہے کہ موت کے منہ میں جانے سے قبل مقتولہ نے ملزم کے خلاف اچھی خاصی مزاحمت کی تھی۔ بیڈ روم میں موجود کپڑوں والی الماری کے دونوں پٹ پوری طرح کھلے ہوئے تھے، اور اندرونی لاکر کی بھی یہی کیفیت تھی۔ مذکورہ الماری کے قریب ہی فرش پر مقتولہ کی لاش پڑی تھی۔ اسے جس آہنی ہتھوڑی سے کنپٹی پر ضرب لگا کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا وہ بھی لاش کے قریب ہی پڑی مل گئی تھی۔ یہ تمام تر شواہد جن حقائق کی جانب اشارہ کرتے ہیں وہی ایک کہانی کی شکل میں تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ میں نے آپ کی وضاحت کو دل و جان سے مان لیا وکیل صاحب، میں نے دوستانہ انداز میں کہا۔ ان تمام تر واقعاتی شہادتوں سے وہی حقیقت اجاگر ہوتی ہے جو ابھی آپ نے بیان کی ہے، لیکن میرا وہ سوال ابھی تک تشنہ جواب ہے جہاں سے اس بحث کا آغاز ہوا تھا۔ کون سا سوال؟ وہ حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، وکیل صاحب، آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ وقوعہ کے روز مقتولہ نے اپنے بیڈ روم میں موت کے منہ میں جانے سے قبل جس ہتھوڑی بردار شخص کے خلاف مزاحمت پیش کی وہ اس مقدمے کا ملزم اور میرا موکل ساجد علی ہی تھا؟ اس امر کا سب سے بڑا ثبوت تو آلہ قتل ہی ہے، وکیل سگاسا نے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ آلہ قتل کو کیا ہوا ہے؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ وہ سنسنی خیز لہجے میں بولا، آلہ قتل پر ملزم کے فنگر پرنٹس پائے گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 15 دن کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ دی کورٹ از ایڈجورنڈ۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتولہ نورین کی موت 12 دسمبر کی سپہر 4 اور 5 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ آلہ قتل کیل ٹھوکنے والی آہنی ہتھوڑی تھی جس کی مدد سے مقتولہ کی کنپٹی کو نشانہ بنایا گیا تھا، اور یہ ضرب اتنی کاری ثابت ہوئی تھی کہ مقتولہ تیورا کر وہیں گری تھی اور اس کے ساتھ اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی تھی۔ سگاسا کے مطابق انکوائری آفیسر جب وقوعہ پر پہنچا تو اسے بیڈ روم کے فرش پر مقتولہ کی لاش پڑی ہوئی ملی تھی۔ کمرے کے اندر اس نوعیت کی ابتری بھی پائی گئی تھی جیسے مقتولہ نے موت کے منہ میں جانے سے پہلے اچھی خاصی مزاحمت پیش کی ہو۔ کپڑوں والی الماری کے دونوں پٹ بھی کھلے ہوئے پائے گئے تھے، اور اس کی لاکر کا دروازہ بھی کھلا ملا تھا جس کے اندر سے مبینہ طور پر
50,000 रुपये की रकम चुराई गई थी। आला कत्ल यानी आनी हथौड़ी के लेबॉर्टरी टेस्ट की रिपोर्ट भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ ही मुंसलिक थी। इस हथौड़ी के आहनी हिस्से पर मकतूला के खून के अलावा इसके सर के चंद बाल भी चिपके हुए पाए गए थे, जबकि 24 दस्ते पर मेरे मोक्कल यानी इस केस के मुलजिम साजिद अली की उंगलियों के निशानात मिले थे। इससे पहले कि सगासा की जानिब से गवाहों की पेशी का सिलसिला शुरू होता, मैंने जज की जानिब देखते हुए दरख्वास्त की, जनाब अली अगर इजाज़त हो तो मैं इस केस के तफ्तीशी ऑफिसर से चंद सवालात करना चाहता हूँ। मैं इस सिलसिले में ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। जज ने इस बात में गर्दन हिलाते हुए मुझे इजाज़त दे दी। जज के इशारे पर मस्कूरा आईओ विटनेस बॉक्स में आकर खड़ा हो गया और मुंतजर निगाह से मेरी तरफ देखने लगा। इस आईओ का नाम इम्तियाज़ शाह था। वो एक दराज कामत मजबूत काठी का मालिक सांवला शख्स था। सर के बाल वस्ती हिस्से से गायब हो चुके थे। बाकी मांदा बाल एक मुनासिब सी झालर की मानत कन पट्टियों के ऊपर से होते हुए कानों के अकब से गुजरते हुए सर के पिछले हिस्से की तरफ चले गए थे। वो चेहरे के तासुरात से खासा बेजार और गुसीला नजर आता था। ओहदे के एतबार से वो एक सब इंस्पेक्टर था। शाह जी, मैंने इसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया, इस वाक़े की इत्तला आपको किसने दी थी? अब्बासी साहब ने, उसने जवाब दिया। नादर अब्बासी ने। ये कौन साहब है? मैंने अनजान बनकर पूछा। अब्बासी साहब इसी अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहते हैं जहाँ मकतूला रिहाइश पजीर थी। वो वजाहत करते हुए बोला, बस ब्लॉक का फ़र्क है। मकतूला ब्लॉक ए के फ्लैट नंबर 401 में रहती थी, जबकि अब्बासी साहब ब्लॉक बी के फ्लैट नंबर 303 में। मैंने सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा, शाह जी, नादर अब्बासी ने वक़ुआ के रोज़ आपको कैसे और कितने बजे सानही की इतला दी थी? हमारे रोज़नामचे के मुताबिक इस वाक़े की इतला दोपहर 5:30 बजे दी गई थी। वो सोच में डूबे हुए लहजे में बोला, और ये इतला बजरिया फ़ोन दी गई थी। आप कितने बजे जाए वक़ुआ पर पहुँचे थे? ठीक 6 बजे। क्या इस वक्त नादर अब्बासी भी वहाँ मौजूद था? जी हाँ, मौजूद था। क्या आपने नादर अब्बासी से ये सवाल नहीं किया कि बी ब्लॉक के फ्लैट में रहते हुए उसे ये कैसे पता चला कि ब्लॉक ए में किसी खातून का कत्ल हो गया है? पूछा था। उसने बड़ी रसान से जवाब दिया। अब्बासी साहब को बिल्डिंग के चौकीदार हनीफ ने इस वाक़े से मुतला किया था। जब आप वक़ुआ पर पहुंचे तो वहाँ की क्या कैफियत थी? मैंने इस्तफसार किया। इंक्वायरी ऑफिसर ने बड़े मुफस्सल अंदाज में मुझे कैफियत से आगाह किया जिसका जिक्र मैं कर चुका हूँ। जब वो खामोश हुआ तो मैंने पूछा, जाए वक़ुआ का जायज़ा लेने के बाद आपके जहन में पहला ख्याल क्या आया था? यही कि ये एक कत्ल और डकैती की वारदात है। मकतूला की लाश बेडरूम के फर्श पर पड़ी थी, लिहाजा फ़ौरन जहन में कत्ल के हवाले से कोई ख्याल उभरना तो नॉर्मल सी बात है। मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा, लेकिन आपको ये कैसे अंदाज़ा हुआ कि वहाँ कोई डाका भी पड़ा है या कोई चोरी वगैरह हुई है? कपड़ों वाली अलमारी की हालत इस अमर की मुंह बोलती तस्वीर थी। वो मजबूत लहजे में बोला। रही सही कसर ज़ुबैर सुल्तान के बयान ने पूरी कर दी थी। ज़ुबैर सुल्तान? मैंने मसनूई हैरत का इजहार करते हुए कहा, क्या ये भी इसी केस का कोई किरदार है? वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, ज़ुबैर सुल्तान पेशे के एतबार से एक रियल एस्टेट एजेंट है। मकतूला वक़ुआ की शाम इसी शख्स से मुलाकात करने वाली थी। इस मुलाकात में मकतूला ने ज़ुबैर सुल्तान को 50,000 अदा करने थे जो इसने इस रोज़ बैंक से निकलवाए थे। इन दोनों के बीच किसी फ्लैट की खरीदारी के सिलसिले में कोई डील चल रही थी। अच्छा, ये वो साहब हैं? मैंने सरसरी अंदाज में कहा। इनका नाम तो इस्तग़ासा की गवाहों की फहरिस्त में भी शामिल है। जी शामिल है, आईओ ने मुख्तसर सा जवाब दिया। मैंने सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पूछा, आईओ साहब, क्या आला कत्ल आपको आसानी से मिल गया था या इस सिलसिले में कोई आपको दुश्वारी उठाना पड़ी थी? आला कत्ल मकतूला की लाश के करीब ही फर्श पर पड़ा था, इंक्वायरी ऑफिसर ने जवाब दिया। इसकी तलाश के सिलसिले में हमें कोई ख़ास मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। आला कत्ल पर मुलजिम की उंगलियों के निशानात पाए गए थे। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, सिर्फ इसी बिना पर आपने मेरे मोक्कल को इस केस का मुलजिम करार दिया है या इसके अलावा भी आपको कोई सबूत मिला था? आला कत्ल पर मुलजिम के फिंगरप्रिंट्स मिल जाना एक अहम सबूत था, तफ्तीशी ऑफिसर ने जवाब दिया। फिर मुलजिम ने इस बात का इकरार भी किया कि मज़कूरा हथौड़ी इसी की मलकियत है। अगर आप मेरे ज़ाती पिस्तौल से किसी को कत्ल कर दें तो क्या इस केस में भी मुझे कातिल करार दिया जाएगा? मैंने कदरे तेज़ आवाज़ में कहा, आइयो साहब, ये तो कोई फार्मूला ना हुआ। आप ठीक कहते हैं, इस बात को फार्मूला नहीं बनाया जा सकता। मुताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला, लेकिन आला कत्ल पर मुलजिम के फिंगरप्रिंट्स गौर व फिक्र की दावत देते हैं। हालात वाक़यात इसी हकीकत की जानब इशारा करते हैं कि यह कत्ल मुलजिम ही ने किया है। आपने मुलजिम को कब और कहाँ से गिरफ्तार किया था? मैंने सवालात के सिलसिले को समेटते हुए पूछा। इसकी दुकान से, आईओ ने जवाब दिया, और इस वक्त लगभग 7 बजे का वक्त था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला नौरीन की मौत 12 दिसंबर की दोपहर 4 और 5 बजे के दरमियान वाक़या हुई थी और आपने मुलजिम को लगभग 7 बजे शाम या 7 बजे रात को गिरफ्तार किया था। मैंने आईओ की आंखों में देखते हुए कहा, अगर हम इंतहाई वक्त समझते हुए ये फ़र्ज़ कर लें
کہ مقتولہ کو 5 بجے قتل کیا گیا تھا، تو آپ کے مطابق اس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ ملزم اس واردات کے بعد بڑے آرام سے اپنی دکان پر موجود رہا تھا، اور اگر آپ وہاں پہنچ کر اسے ہتھکڑی نہ لگاتے تو ممکن تھا یہ مزید کچھ وقت اپنی دکان پر بیٹھا رہتا۔ جی ہاں، حالات تو اسی جانب اشارہ کرتے ہیں، اس نے گول مول سا جواب دیا۔ کہ گرفتاری کے وقت آپ نے ملزم کی اور اس کی دکان کی تلاشی لی تھی؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ دکان کی تو نہیں، البتہ، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، ہم نے ملزم کی مکمل جامع تلاشی لی تھی۔ کیا آپ نے ملزم کی جامع تلاشی کے دوران میں مقتولہ کی الماری کے لاکر میں سے چوری ہونے والے 50,000 روپے برآمد کروا لیے تھے؟ جی نہیں، اس کے پاس سے کوئی رقم برآمد نہیں ہوئی تھی، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اس کے بعد یقیناً آپ نے ملزم کی دکان کو کھنگال ڈالا ہوگا؟ جی نہیں، وہ تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد بولا۔ آئیو صاحب، آپ بھی کمال کرتے ہیں، میں نے قدرے تیز آواز میں کہا۔ مقتولہ کی الماری کے لاکر میں سے ایک بڑی رقم چرا لی گئی، اور آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ رقم میرے موکل نے چرائی تھی، تو پھر گرفتاری کے وقت آپ نے اس کی دکان کی تلاشی کیوں نہیں لی؟ جی ہاں، بہت ضروری تھی، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، لیکن اس وقت تک خانہ تلاشی کا جواز سامنے نہیں آیا تھا۔ ہم نے ملزم کی جامع تلاشی تو موقع کی کارروائی کے تقاضے نبھاتے ہوئے کی تھی۔ آپ صرف کمال ہی نہیں بلکہ غضب بھی کر رہے ہیں آئیو صاحب، میں نے آنکھیں پھیلا کر تیکھے لہجے میں کہا۔ معزز عدالت کے سامنے اس بات کی وضاحت کریں کہ ملزم کی گرفتاری کے وقت اس کی دکان کی تلاشی کا جواز کیوں آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا، جبکہ قتل کی واردات کے ساتھ ہی جائے وقوع سے 50,000 روپے بھی غائب ہوئے تھے؟ وہ بات دراصل یہ ہے جناب، وہ جز بز ہوتے ہوئے بولا۔ ملزم کی گرفتاری کے وقت صرف مقتولہ کا قتل ہمارے پیش نظر تھا، رقم کی چوری کا قصہ تو بعد میں سامنے آیا تھا۔ ہو ویری انٹرسٹنگ، میں نے استحضائی انداز میں کہا۔ تو گویا رقم کی چوری والا قصہ اس سٹوری کا ایڈیشن ہے؟ جو بھی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ مقتولہ کی الماری کے لاکر میں سے 50,000 روپے غائب ہوئے تھے، وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولا۔ ہمارے پاس اس امر کے ٹھوس ثبوت ہیں، بینک کی چیک بک کا ریکارڈ، اکاؤنٹ میں سے نکالی جانے والی 50,000 کی رقم کا ثبوت، زبیر سلطان کی گواہی۔ ان تمام تر واقعاتی شہادتوں اور گواہوں کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ سر دست معزز عدالت کو آپ یہ بتائیں گے، آپ کوئی بھی ایسا ٹھوس ثبوت پیش کر سکتے ہیں کہ مقتولہ نے مسروقہ رقم واقعتاً اپنی الماری کے لاکرز میں رکھی تھی؟ ایسا ثبوت تو وکیل صاحب اسی صورت میں پیش کیا جا سکتا ہے جب کسی نے مقتولہ کو خود اپنی آنکھوں سے وہ رقم الماری میں رکھتے دیکھا ہو، وہ بیزاری سے بولا۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سگاسا کے پاس اس امر کا کوئی عینی شاہد نہیں ہے؟ جی ہاں، ایسا ہی سمجھ لیں۔ سمجھ لیا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، پھر استفسار کیا۔ پھر تو سگاسا کے اسٹاک میں اس امر کا بھی کوئی عینی شاہد نہیں ہوگا جو یہ دعویٰ کر سکے کہ اس نے ملزم کو مقتولہ کی الماری میں سے 50,000 روپے اڑاتے دیکھا ہے؟ جی ہاں، یہی بات ہے، وہ بیزاری سے بولا۔ مذکورہ رقم کی لاکر میں موجودگی کو بینک کی دستاویزات اور زبیر سلطان کی گواہی کے تناظر ہی میں سمجھا جا سکتا ہے، اور ثابت بھی کیا جا سکتا ہے۔ آخری سوال، میں نے قدرے بلند آواز میں کہا، کیا آپ نے ملزم کے پاس سے وہ رقم برآمد کر لی تھی؟ آئیو نے نفی میں گردن ہلا دی۔ میں اس چوبی میز کی جانب بڑھ گیا جہاں آلہ قتل یعنی کیل ٹھوکنے والی ہتھوڑی سلوفن بیگ کے اندر محفوظ رکھی نظر آ رہی تھی۔ ہتھوڑی کے سر یعنی آہنی حصے پر موجود مقتولہ کا خون اب سیاہی مائل رنگت اختیار کر چکا تھا، اور اسے دیکھ کر یہ اندازہ قائم نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے اس کا رنگ سرخ بھی رہا ہوگا۔ میں نے مذکورہ سلوفن بیگ میز پر سے اٹھا لیا اور اکیوزڈ باکس میں کھڑے اپنے موکل کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے سوال کیا، جانتے ہو اس بیگ کے اندر کیا ہے؟ ہتھوڑی ہے، اس نے جواب دیا۔ استغاثہ کا دعویٰ ہے کہ اس ہتھوڑی کی مدد سے مقتولہ نورین کو قتل کیا گیا تھا، میں نے اپنی موکل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ڈرامائی لہجے میں کہا۔ بہت ساری باتیں جو انتہائی سادہ اور سامنے کی ہوتی ہیں، انہیں بڑے طریقے سلیقے سے عدالت کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے، اور ان لمحات میں میں یہی کام کر رہا تھا۔ میں نے پچھلے دنوں اس کیس کے حوالے سے بڑی بھاگ دوڑ کی تھی اور 2-3 ملاقاتیں ملزم سے بھی ہوئی تھیں، جس کے نتیجے میں مجھے بیش قیمت معلومات حاصل ہوئی تھیں، جنہیں میں گاہے بگاہے مناسب موقع دیکھ کر عدالتی کارروائی کے دوران میں استعمال بھی کر رہا تھا۔ ملزم نے میرے استفسار کے جواب میں اپنے سر کو اس باتی جنبش دی اور نہایت ہی مختصر سا جواب دیا، جی۔ کیا تم اس ہتھوڑی کو پہچانتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، اس کے دستے پر تمہارے فنگر پرنٹس پائے گئے ہیں، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ کیا اس ہتھوڑی کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق بنتا ہے؟ ایسا لگتا ہے یہ تمہارے استعمال میں رہی ہو۔ جی ہاں، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے، وہ تائیدی انداز میں بولا۔ اس ہتھوڑی کا مجھ سے بڑا گہرا تعلق ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارا ساتھ 5 سال سے زیادہ عرصے کا ہے، اور یہ میرے استعمال میں بھی رہی ہے، جبھی تو اس کے دستے پر میری انگلیوں کے نشانات پائے گئے ہیں۔ ویری گڈ، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ اب ذرا یہ بھی بتا دو کہ تمہاری یہ دیرینہ رفیق جائے وقوع پر کیسے پہنچی؟
میرا خیال ہے، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، وقوع کے روز جب میں مقتولہ کے گھر میں کام کرنے کے بعد واپس آیا تھا تو یہ ہتھوڑی وہیں ڈرائنگ روم میں رہ گئی تھی۔ اچھا، میں نے پرمانی انداز میں گردن ہلائی۔ تم جب اپنے اوزار سمیٹ کر مقتولہ کے فلیٹ سے نکلے تو اس وقت تمہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ ہتھوڑی وہیں رہ گئی ہے؟ جی ہاں، مجھے اس بات کا بالکل اندازہ نہیں تھا، وہ سادگی سے بولا۔ میں نے صوفے کی مرمت کے دوران میں سارے اوزار ڈرائنگ روم کے فرش پر پھیلا رکھے تھے، اور جب کام ختم ہو گیا تو میں انہیں اپنے مخصوص تھیلے یعنی ٹولز کٹ میں رکھ کر مقتولہ کے فلیٹ سے نکل آیا تھا۔ مجھے یقین ہے میں اس ہتھوڑی کو تھیلے میں رکھنا بھول گیا تھا۔ تم مقتولہ کے فلیٹ پر کتنے بجے پہنچے تھے؟ میرا خیال ہے اس وقت سپہر کے 3 بجے تھے، اس نے جواب دیا۔ اور تم مقتولہ کے فلیٹ پر کتنی دیر رکے تھے؟ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ، وہ سوچتے ہوئے لہجے میں بولا۔ کام تو میں نے 40-45 منٹ میں ختم کر لیا تھا۔ اس کے بعد مقتولہ نے مجھے چائے پینے کو دی، جس کی وجہ سے مزید 10-15 منٹ مجھے اس کے فلیٹ پر رکنا پڑا تھا، لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری سانس خارج کی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، جب میں مقتولہ کے فلیٹ سے نکلا تو اس وقت 4 بجنے میں 1-2 منٹ باقی تھے، یعنی جب تم مقتولہ کے فلیٹ سے باہر آئے تو اس وقت مقتولہ زندہ سلامت تھی؟ میں نے تصدیق طلب انداز میں استفسار کیا۔ بالکل، میں اسے صحیح سلامت وہاں چھوڑ کر آیا تھا، اس نے میرے حسب توقع جواب دیا، بلکہ وہ میرے ساتھ دروازے تک آئی تھی، اور جب میں فلیٹ سے باہر نکلا تو اس نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ آخری سوال، میں نے ملزم کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے استفسار کیا، جب تم اپنا کام ختم کر کے مقتولہ کے فلیٹ سے رخصت ہوئے تو کیا اس وقت فلیٹ کے اندر مقتولہ کے علاوہ کوئی اور شخص بھی موجود تھا؟ نہیں جناب، وہ گھر میں اکیلی ہی تھی۔ مجھے کچھ اور نہیں پوچھنا جناب عالی، میں نے روئے سخن جج کی جانب پھیرتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد استغاثہ کی طرف سے 2 گواہ یکے بعد دیگرے شہادت کے لیے کٹہرے میں لائے گئے، جن میں سے ایک تو اسی اپارٹمنٹ بلڈنگ کا رہائشی تھا اور دوسرا بھی اسی علاقے کا رہنے والا تھا۔ ان دونوں گواہوں کے بیانات اور بعد ازاں ان پر ہونے والی جرح میں کوئی خاص یا نئی بات موجود نہیں تھی۔ دونوں کا موقف وکیل استغاثہ کی ابتدائی زور وکالت کا عکاس تھا، اور مجھے تو ان کے بیانات میں صرف یہی بات سمجھ میں آئی کہ انہیں ملزم کا مقتولہ کے فلیٹ میں جانا اور اسے حاضر تواضع کرنا ہضم نہیں ہوتا تھا۔ کوئی عورت اپنے شوہر کے بغیر کہیں اکیلی رہ رہی ہو تو بہت سوں کی ہوس بھری بھوکی نظریں اس پر لگ جاتی ہیں۔ یہ دونوں گواہان استغاثہ بھی اسی چکر میں دکھائی دیتے تھے، آپ اسے خواہ مخواہ کا حسد بھی کہہ سکتے ہیں۔ عدالت کا مقررہ وقت ختم ہونے پر جج نے آئندہ پیشی کے لیے تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ ہم عدالت سے باہر آئے تو ملزم کا بھائی رزاق میرے ساتھ تھا۔ رزاق فریج اور ایئر کنڈیشن وغیرہ کی ریپیئرنگ وغیرہ کا کام کرتا تھا اور اپنے شعبے کا ایک تجربہ کار اور قابل بھروسہ ماہر سمجھا جاتا تھا۔ میں نے اسے جب بھی دیکھا تو اس کا شیو ہلکا سا بڑا ہوا نظر آیا۔ وہ درمیانے قد کا ایک فربا اندام اور ہسمکھ شخص تھا۔ وہ ہر وقت سر پر ٹوپی لگائے رہتا تھا۔ رزاق نے مجھ سے پوچھا، وکیل صاحب، آپ کی نظر میں اس وقت کیس کی کیا پوزیشن ہے؟ انتہائی تسلی بخش، میں نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ یعنی ساجد باعزت بری ہو جائے گا نا؟ وہ متذبذب لہجے میں مستفسر ہوا۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں رزاق صاحب، جواب دینے کی بجائے میں نے الٹا اسی سے سوال کر ڈالا، کیا آپ کی نظر میں ساجد علی نے یہ قتل کیا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب، وہ اٹل لہجے میں بولا۔ ساجد ایسا کام کر ہی نہیں سکتا۔ والد صاحب مرحوم نے ہماری جس انداز میں تربیت کی تھی، اس کی روشنی میں چوری ڈکیتی ہیرا پھیری کی ہم سے توقع نہیں کی جا سکتی، اور انسانی جان کا قتل تو بہت دور کی بات ہے۔ گویا آپ کی نظر میں ساجد علی بے گناہ ہے؟ جی ہاں بالکل، وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ جب یہ بات اتنے وثوق سے آپ کو معلوم ہے تو پھر وہ قادر مطلق بھی اس حقیقت سے بخوبی واقف ہوگا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ وہ ذات پاک تو علم الخبیر سمیع البصیر ہے، اور وہ انصاف کرنے والا بھی ہے۔ بے شک، تو پھر آپ مطمئن ہو جائیں، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ اپنے بھائی کو اور میں اپنے موکل کو بے گناہ سمجھتا ہوں، اور ہم دونوں کا یہ بھی ایمان ہے کہ وہ قادر مطلق تمام تر زمینی حقائق سے پوری طرح آگاہ ہے۔ جب وہ اپنے بندے پر کرم کرے گا اور اپنے موکل کی بریت کے لیے کوشش کروں گا، پھر ملزم اس عدالت سے باعزت ہی اپنے گھر جائے گا۔ اس کے چہرے پر اطمینان جھلکنے لگا۔ آئندہ پیشی پر استغاثہ کی طرف سے پراپرٹی ایجنٹ زبیر سلطان کو سب سے پہلے گواہی کے لیے پیش کیا گیا۔ زبیر سلطان بھاری تن و توش کا مالک ایک حشاش بشاش شخص تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی تیزی پائی جاتی تھی۔ وہ گندمی رنگت کا مالک ایک دوربین سا تھا۔ زبیر سلطان نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا، پھر اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا۔ اس کے بعد وکیل استغاثہ جرح کے لیے وٹنس باکس کے قریب چلا گیا۔ وہ مختلف سوالات کے ذریعے گواہ کی زبان سے یہ ثابت کرنے کی کوشش میں مصروف رہا کہ مقتولہ نے وقوع کے روز بینک سے 50,000 روپے نکلوائے تھے، جو وہ شام 7 بجے اسے دینے والی تھی۔ اس گفتگو کے دوران میں چیک بک اور بینک کے ریکارڈ کا بھی کئی بار ذکر آیا۔ بہرحال حاصل بحث صرف اتنا تھا کہ وقوع کے روز مقتولہ کے گھر میں 50,000 روپے کی رقم موجود تھی۔
वकील इस्तगासा ने गवाह को फारिग किया तो जज से इजाज़त लेकर मैं गवाहों वाले कटहरे के नज़दीक चला गया। मैंने खनकार कर गला साफ किया और कुछ इस अंदाज में अपनी जरा का आगाज़ किया। ज़ुबैर साहब, क्या ये बात दुरुस्त है कि आपका ताल्लुक़ एक ख़ास कम्युनिटी से है? जी हाँ, ये बात 16 आने दुरुस्त है, उसने जवाब दिया। आपकी कम्युनिटी में नौकरी वगैरह करने को अच्छा नहीं समझा जाता। मैंने बड़े मीठे अंदाज में जरा के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा, आप लोग कारोबार को तरजीह देते हैं। बात महज तरजीह की नहीं है वकील साहब, वो गहरी संजीदगी से वजाहत करते हुए बोला, बल्कि हकीकत ये है कि हम लोग सिर्फ कारोबार और तिजारत ही करते हैं। हमारी कम्युनिटी के रूहानी पेशवा ने हमें मुलाजमत वगैरह से सख्ती से मना कर रखा है। हम सिर्फ और सिर्फ अपना काम करते हैं, चाहे हमें चने की छाबड़ी क्यों ना लगाना पड़े। बहुत खूब, मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा। कामयाब तिजारत के लिए तो ईमानदारी बुनियादी शर्त समझी जाती है। क्या आपके यहाँ भी इसी बुनियादी लवाजिम का ख्याल रखा जाता है? जिस तरह एक हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, बिल्कुल इसी तरह दुनिया में पाए जाने वाले तमाम अफराद भी एक जैसे नहीं हो सकते। लिहाजा हमारी कम्युनिटी में 100% दयानतदार लोगों का पाया जाना लाजमी नहीं है। वो बड़े खूबसूरत पेराए में वजाहत करते हुए बोला, अलबत्ता आपने जिस कारोबारी असूल का जिक्र किया है, इसकी अहमियत से तो इनकार नहीं किया जा सकता। जो भी शख्स इस असूल पर कारबंद रहता है वो फलाह और तरक्की पाता है। हम दूसरों की बात नहीं करते, सिर्फ आपकी ज़ात को फोकस करते हैं। मैंने बड़ी रसान से कहा, क्या आपने अपने बिजनेस में मुतज़क्करा बाला असूल के लिए जगह बना रखी है? अल्हम्दुलिल्लाह, वो बड़े एतमाद से बोला। ज़ुबैर साहब, मैंने अचानक सवाल का ज़ाविया बदल दिया, क्या आपके पास कोई ऐसी सलाहियत भी है कि लोग आपको अपने घरेलू राजों में भी शरीक कर लेते हैं? अगर यहाँ लोगों से मुराद मेरे घर के अफराद हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, इस मामले में मैं वाकई बहुत खुशकिस्मत हूँ। वो पुरएतमाद अंदाज में बोला, मेरे फैमिली के तमाम अफराद अपनी हर बात मुझसे शेयर करते हैं। मैं आपके घर की नहीं बल्कि दूसरे लोगों की बात कर रहा हूँ। मैंने वजाहत ज़रूरी जानी। दूसरे लोग जैसे कि मकतूला नौरीन? हाँ, भी कमाल करते हैं जनाब, वो आंखें फैलाते हुए बोला। दूसरे लोग भला क्यों मुझे अपने राजों में शरीक करने लगे? वकील इस्तगासा ने आपके साथ जो 20-25 मिनट सर्व किए हैं, इसका लब्बे लुबाब और इस लब्बे लुबाब में से उठने वाले बुलबुले इस अमर की जानब इशारा करते हैं कि मकतूला अपने मालियाती राज आपके साथ शेयर किया करती थी। जब भी आपको ये बात पता थी कि वकूआ के रोज़ इसने 50,000 रुपये बैंक से निकलवा कर अपनी अलमारी के लॉकर में रखे थे। नहीं जनाब, ऐसी कोई बात नहीं, वो जल्दी से बोला। आपने वकील इस्तगासा की गुफ्तगू से खुद ही ये मतलब अखज़ कर लिया, वरना मैंने तो ऐसा कोई तासुर नहीं दिया। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मकतूला ने आपको नहीं बताया था कि इसने 50,000 रुपये की रकम अपनी अलमारी के लॉकर में रखी थी? मैंने कदरे सख्त लहजे में पूछा। जी, मैं यही कहना चाहता हूँ, वो बड़े एतमाद से बोला। वो भला मुझे अपने बेडरूम और इसमें रखी अलमारी के लॉकर के हवाले से क्यों बताने लगी? तो गोया आपकी मालूमात सिर्फ इस हद तक हैं कि मकतूला ने वकूआ के रोज़ बैंक से 50,000 रुपये निकलवाए थे। मैंने जरा के सिलसिले को समेटते हुए कहा, आप ये बात दावे से नहीं कह सकते कि इसने मज़कूरा रकम अपनी अलमारी के लॉकर ही में रखी थी? जी, यही हकीकत है, वो दो टोक अंदाज में बोला। मुझे सिर्फ मकतूला ने यह बताया था कि इसने बैंक से 50,000 रुपये निकलवा लिए हैं, जो वो शाम को मेरे ऑफिस आकर मुझे अदा कर देगी। अब इसने इन 50,000 रुपयों को अलमारी में रखा था, तकिए के नीचे छुपाया था, या अपने पर्स में डाला था, या किसी के गले में दबाया था, ये तो वही जानती थी, या फिर खुदा को मालूम था। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ज़ुबैर साहब, मैंने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा। फिर पूछा, अगर आप मुनासिब समझें तो मोअज़्ज़िज़ अदालत को ये भी बताते चले कि मकतूला किस सिलसिले में आपको 50,000 रुपये अदा करने वाली थी। इस अदालत में नौरीन मर्डर केस की समाअत हो रही थी, लेकिन ज़्यादा जोर 50,000 रुपये की चोरी पर दिखाई देता था। उसका सबब ये था कि इस्तगासा ने इस मर्डर को 50,000 रुपये की चोरी के साथ बांध रखा था। इस्तगासा के गवाह ने मेरे इस्तफसार के जवाब में बताया कि मकतूला इसके तवस्सुत से एक फ्लैट का सौदा कर रही थी और वकूआ के रोज़ टोकन के तौर पर पार्टी को 50,000 रुपये अदा करने थे ताकि सेल एग्रीमेंट तैयार किया जा सके। लेकिन मकतूला की मौत के बायस ये मामला खटाई में पड़ गया था। मैंने मज़ीद 2-4 ज़मनी सवालात के बाद ज़ुबैर सुल्तान को फारिग कर दिया। मेरे हिसाब से ज़ुबैर सुल्तान की गवाही महज वक्त का ज़िया साबित हुई थी। इस्तगासा इसके बयान से सिर्फ ये साबित करना चाहता था कि मकतूला ने अपनी अलमारी के लॉकर में 50,000 रुपये रखे थे वगैरह वगैरह, और मैंने इस्तगासा के इस स्टैंड को कदमों से उखाड़ फेंका था। अगला गवाह नादर अब्बासी था। ये वही शख्स था जिसने थाने फ़ोन करके इस वाक़े की इत्तला दी थी। अब्बासी लोकल गवर्नमेंट का मुलाजिम था, इसके महकमे या ओहदे का जिक्र करना मुनासिब नहीं होगा। नादर अब्बासी इसी अपार्टमेंट बिल्डिंग के बी ब्लॉक में रिहाइश पजीर था, जिसके ब्लॉक ए में मकतूला नौरीन का फ्लैट था। अब्बासी सांवली रंगत का मालिक एक पुस्तकामद शख्स था। वकील इस्तगासा ने अपनी जरा मुकम्मल कर ली तो मैं अपनी बारी पर गवाहों वाले कटहरे के पास पहुंच गया। मैं चंद लम्हा तक सोचती हुई नज़र से अब्बासी को देखता रहा, फिर जरा का आगाज़ करते हुए कहा, अब्बासी साहब,
پولیس کے ریکارڈ کے مطابق اس اندھوناک واقعے کی اطلاع آپ ہی نے متعلقہ تھانے کو دی تھی. کیا یہ سانحہ آپ کی نظر کے سامنے وقوع پذیر ہوا تھا؟ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ وقوع استغاثہ کے گواہ نادر عباسی کے سامنے پیش نہیں آیا تھا، تاہم میں نے اسے ایک خاص زاویے سے گھسنے کی کوشش کی تھی. اس نے نہایت ہی مطمئن لہجے میں جواب دیا. نہیں وکیل صاحب، پھر آپ کو اس واقعے کی خبر کیسے ہوئی؟ مجھے بلڈنگ کے چوکیدار نے اس بارے میں بتایا تھا، اس نے جواب دیا. جب چوکیدار نے آپ کو یہ اطلاع دی، اس وقت آپ کہاں تھے؟ میں نے جرا کے سلسلے کو رفتہ رفتہ آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا. میں چند لمحے پہلے بلڈنگ میں داخل ہوا تھا، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا. میں جیسے ہی گاڑی پارک کر کے باہر نکلا، چوکیدار حنیف نے میرے پاس آ کر یہ اطلاع دی اور اس کے ساتھ ہی درخواست بھی کی کہ میں اس افسوسناک واقعے کی اطلاع پولیس کو دے دوں. وہ سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا. میں جلدی سے گھر پہنچا اور متعلقہ تھانے میں فون کر دیا. آپ نے لگ بھگ کتنے بجے تھانے فون کیا تھا؟ میرے خیال میں اس وقت دوپہر کے 5:30 بجے تھے، اس نے جواب دیا. بلکہ شام ہونے والی تھی. سردیوں میں دن گھٹ کر کافی چھوٹا ہو جاتا ہے. آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، میں نے سرسری لہجے میں کہا. پھر پوچھا. آپ کے خیال میں بلڈنگ کے چوکیدار حنیف کو یہ کیسے پتہ چلا تھا کہ بلاک 1 کے فلیٹ نمبر 401 میں رہنے والی مسز نورین کو کسی نے قتل کر دیا ہے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا وکیل صاحب، وہ تعریفی انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے بولا. میں نے پولیس کو فون کرنے سے پہلے اس بارے میں چوکیدار سے پوچھا تھا. پھر اس نے کیا جواب دیا؟ چوکیدار کو یہ بات آمنہ سے پتہ چلی تھی، عباسی نے جواب دیا. اس کیس میں ایک نیا کردار سامنے آیا تھا، لہٰذا میں نے چونکے ہوئے لہجے میں دریافت کیا. آمنہ کون؟ آمنہ ایک ماسی نوکرانی ہے جناب، عباسی نے بتایا. وہ ہماری بلڈنگ کے چند گھروں میں کام کرنے آتی ہے. مقتولہ کے گھر بھی وہی کام کرتی تھی. وقوع کے روز دوپہر میں جب وہ کام کے لیے مقتولہ کے گھر پہنچی تو اس نے مقتولہ کو بیڈ روم کے فرش پر مردہ حالت میں پڑے ہوئے پایا. اس کے بعد ہی وہ دوڑتی ہوئی چوکیدار کے پاس پہنچی تھی. میں نے اپنی فائلوں میں جھانکا اور وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا. استغاثہ کی رپورٹ اور گواہان کی فہرست میں آمنہ نامی کسی کردار کا ذکر نظر نہیں آتا. یہ کچھ عجیب سی بات نہیں؟ اس میں آپ کو کیا عجیب محسوس ہو رہا ہے؟ اس نے اکھڑے ہوئے انداز میں الٹا مجھی سے پوچھ لیا. آمنہ وہ عورت ہے جس نے سب سے پہلے مقتولہ کو مردہ حالت میں دیکھا تھا، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا. رپورٹنگ پرسن کا نام تو کسی بھی رپورٹ میں بڑے اہتمام کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اور یہاں اس ماسی بیچاری کا ذکر تک پڑھنے کو نہیں ملتا. اس سنگین نظر اندازی کا کیا سبب ہے؟ کوئی سبب نہیں، وہ بدستور اکھڑے ہوئے انداز میں بولا. استغاثہ نے جس بات کو ضروری سمجھا اسے رپورٹ میں شامل کر لیا اور جس بات کو غیر ضروری جانا اسے گول کر دیا. میں نے اس کا بیان مکمل ہونے سے پہلے ہی طنزیہ لہجے میں کہا. یہی بات ہے نا میرے فاضل دوست، آپ جو بھی سمجھ لیں. وہ رکھائی سے بولا. جو بھی سمجھنے کی بات نہیں ہے مائی ڈیئر، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ترشی سے کہا. میں نے وہی سمجھا ہے جو آپ نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی ہے. پھر میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑا اور نہایت ہی ادب کے ساتھ درخواست کی. جناب عالی، جس عورت نے سب سے پہلے مقتولہ نورین کی لاش کو دیکھا، ڈیفینس کی نظر میں وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. مجھے تو اس بات پر سخت حیرت ہے کہ استغاثہ کی رپورٹ میں آمنہ ماسی کا کہیں ذکر تک نہیں کیا گیا. میں معزز عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ مذکورہ ماسی کو عدالت میں حاضر کرنے کا خصوصی بندوبست کیا جائے. میں اس گھریلو ملازمہ پر اپنے انداز میں جرا کرنا چاہتا ہوں. اور اس کے ساتھ ہی میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا. اس کے ساتھ ہی بلڈنگ کے چوکیدار حنیف کو بھی اگلی پیشی پر عدالت میں بلایا جائے. اس شخص سے پوچھ گچھ بھی اس کیس کے سلسلے میں معاون اور میرے موکل کے حق میں مفید ثابت ہو سکتی ہے. معزز عدالت نے میرے مطالبے کو راست جانتے ہوئے متعلقہ عدالتی عملے کو خصوصی ہدایت جاری کر دیں. اس کے ساتھ ہی 10 دن کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا. دی کورٹ از ایڈجرنڈ. آئندہ پیشی پر آمنہ ماسی عدالت میں موجود نہیں تھی. استغاثہ کی طرف سے وضاحت دی گئی کہ آمنہ اپنے گاؤں گئی ہوئی ہے اور اسے بلانے کی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے. آمنہ کا گاؤں بلوچستان کا ایک دور دراز علاقہ تھا اور وہ کراچی کے علاقے گولی مار میں ندی کے کنارے ایک بستی میں رہتی تھی جہاں زیادہ تر اسی کی ہم پیشہ عورتیں یعنی ماسیوں کے خاندان آباد تھے. پتہ نہیں کیوں مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ استغاثہ آمنہ ماسی کے سلسلے میں جان بوجھ کر تاخیری حربے آزما رہا تھا، ورنہ 10 دن کا وقت کوئی کم نہیں ہوتا. اس عرصے میں پاکستان کے کسی بھی کونے سے آدمی کو کھینچ کر عدالت میں پہنچایا جا سکتا ہے. بہرحال میں نے کراچی لیول پر ملزم کے بھائی رزاق کو خصوصی ہدایت کے ساتھ ایک ڈیوٹی سونپ دی تھی. اسے نہایت ہی غیر محسوس انداز میں آمنہ کے بارے میں معلومات حاصل کر کے مجھ تک پہنچانا تھی. اس پیشی پر بلڈنگ کا چوکیدار حنیف عدالت میں حاضر تھا، لہٰذا میں نے اس روز اسی پر گزارا کرنے کا فیصلہ کر لیا. اگرچہ حنیف کا نام استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں شامل نہیں تھا، تاہم اس کی حیثیت استغاثہ کے گواہ ہی کی تھی. حنیف نے اپنا حلفیہ بیان ریکارڈ کرایا تو وکیل استغاثہ پوچھ گچھ کے لیے وٹنس باکس کے قریب چلا گیا. 2-4 سرسری سے سوالات پوچھ کر وکیل استغاثہ نے اسے فارغ کر دیا. اس کے بعد یقیناً میری باری تھی.
حنیف کی عمر 35 سال کے آس پاس رہی ہوگی۔ وہ درمیانے قد کا مالک ایک ہٹا کٹا شخص تھا۔ میں نے کسی تمہید کے بغیر ہی خلاف عادت براہ راست چرا شروع کر دی۔ کیا یہ سچ ہے کہ مقتولہ کی ماسی آمنہ نے تمہیں اس قتل کے بارے میں بتایا تھا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ جی ہاں، یہ بالکل صحیح بات ہے، اس نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ تم اس وقت کہاں تھے اور کیا کر رہے تھے جب ماسی تمہیں یہ اطلاع دینے آئی؟ میں بلڈنگ کی چھت سے نیچے آ رہا تھا، وہ بولا۔ سیڑھیوں پر ماسی آمنہ سے میری ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے بتایا کہ اندر مقتولہ یعنی نورین کی لاش پڑی ہے۔ تم بلڈنگ کی چھت پر کیا کرنے گئے تھے؟ پانی کھولنے، اس نے بڑی رسان سے جواب دیا۔ مجھے مذاق کی سوجی، ترت پوچھا، کیا آپ لوگوں نے پانی کو بلڈنگ کی چھت پر کہیں قید کر رکھا ہے جو تم اسے کھولنے کے لیے گئے تھے؟ ایسی بات نہیں ہے وکیل صاحب، وہ خسیانہ سا ہو کر بولا۔ پھر کیسی بات ہے؟ میں نے تفریحاً پوچھ لیا۔ جناب، بات دراصل یہ ہے کہ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، بلڈنگ کے گھروں کو پانی سپلائی کرنے والی ٹینکی چھت پر بنی ہوئی ہے۔ میں پانی نہیں بلکہ اس کے والز کھولنے چھت پر گیا تھا۔ یہ کام میں صبح شام دونوں وقت کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تم ٹینکی کا وال کھول کر چھت سے نیچے آ رہے تھے تو اس وقت کم و بیش دوپہر کے 5 بجے تھے؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، میرے خیال میں اس وقت شام کے 5:10 ہوئے تھے، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں والز کھولنے کے بعد تقریباً 10 منٹ تک چھت پر ہی موجود رہتا ہوں۔ تم جس اپارٹمنٹ کی بلڈنگ میں چوکیداری کرتے ہو اس میں کل کتنے فلور ہیں؟ میں نے جرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ اس نے بتایا، یعنی گراؤنڈ پلس 5 فلور، مطلب یہ کہ 5 فلور یعنی 6 منزلیں۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ مقتولہ کا فلیٹ کس فلور پر واقع ہے؟ 4 فلور پر، اس نے جواب دیا۔ فلیٹ نمبر 401۔ یہ فلیٹ زینوں کے سامنے ہی پڑتا ہے۔ ویری گڈ، میں نے جلدی سے کہا، پھر پوچھا، جب تم والز کھول کر بلڈنگ کی چھت سے نیچے آئے تو ماسی آمنہ نے تمہیں مقتولہ کی لاش کے بارے میں بتایا تھا؟ ذرا سوچ کر بتاؤ، تم دونوں کی ملاقات بلڈنگ کے کس حصے میں ہوئی تھی؟ اس نے ایک لمحہ سوچنے کی اداکاری کی، پھر جواب دیا، جناب اس میں سوچنے والی کون سی بات ہے؟ جب میں اوپر سے نیچے آ رہا تھا تو 4 فلور پر پہنچتے ہی ماسی آمنہ اچانک میرے سامنے آ گئی تھی۔ بس وہیں زینے پر مقتولہ کے فلیٹ کے دروازے کے سامنے ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ آمنہ اچانک ہی تمہارے سامنے آ گئی تھی؟ میں نے اسی کے الفاظ دہرائے، پھر پوچھا، وہ آئی کہاں سے تھی؟ جی، وہ الجھن بھرے انداز میں بولا، میں کچھ سمجھا نہیں۔ میں نے تم سے ریاضی کا کوئی پیچیدہ سوال نہیں کیا جو تم اس قدر پریشان نظر آ رہے ہو؟ میں نے اس کی بوکھلاہٹ سے لطف اندوز ہوتے ہوئے پوچھا۔ تم نے بتایا ہے کہ وہ اچانک ہی تمہارے سامنے آ گئی تھی۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ زینوں کی طرف سے آئی تھی یا گیلری میں موجود تھی یا چھت سے ٹپکی تھی یا وہ گھر کے اندر سے نکلی تھی؟ وہ گھر کے اندر سے نکلی تھی، وہ اضطراری لہجے میں بولا۔ کس کے گھر سے؟ نورین کے گھر سے، اس نے جواب دیا۔ میں جیسے ہی زینے اترتے ہوئے 4 فلور پر پہنچا، فلیٹ نمبر 401 کا دروازہ دھڑ سے کھلا اور ماسی باہر نکلی۔ وہ اس وقت بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے تم سے کیا کہا تھا؟ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا۔ اس نے بوکھلاہٹ بھرے لہجے میں بتایا کہ اندر نورین کی لاش پڑی ہے، اس نے جواب دیا۔ پھر تم نے کیا کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ میں بھاگتا ہوا نیچے اترا اور عباسی صاحب کے پاس پہنچ گیا، اس نے تھوک نکلتے ہوئے بتایا۔ میں جب چھت پر تھا تو میں نے ان کی گاڑی کو بلڈنگ میں داخل ہوتے دیکھ لیا تھا۔ عباسی صاحب ایک پڑھے لکھے سرکاری آفیسر ہیں۔ میری سمجھ میں یہی آیا کہ اس واقعے کی اطلاع عباسی صاحب ہی کو دینا چاہیے۔ وہ بلڈنگ کی یونین کے عہدیدار بھی ہیں۔ وہ لمحے بھر کے لیے تھما، پھر ایک گہری سانس خارج کرنے کے بعد بولا۔ میری بات سن کر وہ جلدی سے اپنے گھر گئے، پھر انہوں نے اپنے گھر سے پولیس کو فون کر کے اس واقعے کی اطلاع دی تھی۔ کیا تم نے مقتولہ نورین کی لاش کو اس کے بیڈ روم میں پڑے دیکھا تھا؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ بوکھلا گیا۔ ہاں دیکھا تھا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے اسے تیز نظر سے گھورا۔ ہاں کہ نہ؟ وہ جناب، بات دراصل یہ ہے کہ، وہ اپنی پیشانی کو سہلاتے ہوئے بولا، جب ماسی آمنہ نے مجھے مقتولہ کے قتل کے بارے میں بتایا تو میں گھبرا گیا تھا۔ میں تیزی سے زینے اتر کر عباسی صاحب کے پاس پہنچ گیا تھا۔ پھر جب پولیس ہماری بلڈنگ میں آئی تو میں عباسی صاحب اور پولیس والوں کی موجودگی میں مقتولہ کے گھر کے اندر گیا تھا اور میں نے بیڈ روم کے فرش پر اس کی لاش پڑی دیکھی تھی۔ پولیس نے مجھے بیڈ روم کے اندر تو نہیں جانے دیا تھا۔ میں نے کامن میں کھڑے کھڑے بیڈ روم کے فرش پر پڑی مقتولہ نورین کی لاش دیکھی تھی۔ یعنی جب آمنہ ماسی نے تمہیں اس واقعے کی اطلاع دی تو تم اس وقت مقتولہ کے فلیٹ میں داخل نہیں ہوئے تھے؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ جی ہاں، وہ ایک بار پھر اپنی پیشانی کو سہلاتے ہوئے بولا۔ میں بعد میں عباسی صاحب کی موجودگی میں مقتولہ کے فلیٹ کے اندر گیا تھا۔ میں نے چوکیدار حنیف پر اپنی اجرا ختم کر دی اور جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جناب عالی، اس کیس کے تمام گواہ بھگتائے جا چکے ہیں سوائے ایک کے، اور وہ گواہ ہے آمنہ ماسی۔ میری معزز عدالت سے پرزور استدعا ہے کہ آئندہ پیشی پر ماسی آمنہ کی گواہی کو یقینی بنایا جائے تاکہ اس کیس کو جلد از جلد نپٹایا جا سکے۔ That's all, Your Honor۔
جج نے اس بات میں سر ہلایا اور وکیل استغاثہ کو ضروری ہدایت دینے لگا۔ پھر 1 ہفتے بعد کی تاریخ دے کر اس نے عدالت برخاست کر دی۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور کٹہرے میں آمنہ ماسی کھڑی تھی۔ وہ گھروں میں کام کرنے والی ایک ماسی تھی اور ماسی ہی دکھائی بھی دیتی تھی۔ آمنہ کی عمر 30 اور 35 کے درمیان رہی ہوگی۔ دبلا پتلا ہونے کے باوجود بھی وہ خاصی پھرتیلی نظر آتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بھی ایک خاص قسم کی تیزی پائی جاتی تھی۔ اس کے چہرے کی خاص نشانی یہ تھی کہ اس نے اپنے دونوں کانوں کو متعدد مقامات سے چھدوا رکھا تھا اور دونوں کانوں کے بالائی حصوں میں چھوٹی چھوٹی بالیوں کی قطاریں سجا رکھی تھیں۔ یہ طلائی بالیاں اور کانوں کے بالائی حصے میں نیچے سے اوپر تک چلی گئی تھیں۔ وکیل استغاثہ نے واجبی سی جرا کے بعد جب اسے فارغ کر دیا تو میں جج کی اجازت حاصل کر کے وٹنس باکس کے قریب چلا گیا۔ ان لمحات میں وہ خاصی گھبرائی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ آمنہ میری دریافت تھی، لہٰذا اسے سوال جواب کی ذمہ داری بھی مجھے پر عائد ہوتی تھی۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا خیال ہے آمنہ؟ اس مرتبہ تم نے گاؤں میں کچھ زیادہ ہی دن نہیں لگا دیے؟ ہاں، ادھر گاؤں میں کچھ مسئلہ ہو گیا تھا۔ وہ ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہوئے بولی، میرا چاچا فوت ہو گیا تھا، تو اب تم گاؤں والے معاملات نپٹا کر واپس آ گئی ہو۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، تمہارے دل و دماغ سے غم کے بادل چھٹ چکے ہیں اور میں تم سے جو بھی پوچھوں گا تم حاضر دماغی سے اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دو گی؟ جی، وہ نحیف سی آواز میں بولی۔ آپ پوچھیں۔ میں نے پوچھا، آمنہ، گھروں میں کام کرنے والی ماسیاں عموماً صبح ہی آیا کرتی ہیں، تمہارے دوپہر میں آنے کی کوئی خاص وجہ؟ باجی دیر تک سونے کی عادی تھی جناب، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ وہ 10:30 11 بجے سے پہلے سو کر نہیں اٹھتی تھی اور میرے پاس اس وقت ایک گھر لگا ہوا تھا۔ میں باجی کے پاس صبح 10 سے پہلے آ سکتی تھی، لہٰذا اس نے مجھے شام میں بلا لیا تھا۔ باجی سے آمنہ کی مراد مقتولہ نورین تھی۔ میں نے آمنہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، تم مقتولہ کے گھر کتنے بجے کام کرنے آیا کرتی تھی؟ جی 5 بجے، اس نے جواب دیا۔ جب باجی کپڑے بھی دھلاتی تھی تو پھر 6 تو بج ہی جاتے تھے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، اگر صرف جھاڑو پوچھا اور برتن وغیرہ ہو تو میں یہ کام آدھے گھنٹے میں نپٹا کر فارغ ہو جاتی تھی، یعنی زیادہ 5:30 بجے۔ جی، وہ متلاشی نظر سے عدالت کے دروازے کو دیکھتے ہوئے بولی۔ جی ہاں۔ آمنہ کی حرکات و سکنات میں ایک خاص قسم کا اضطرار پایا جاتا تھا۔ وہ بار بار عدالت کے دروازے کی جانب اس انداز سے دیکھ رہی تھی جیسے اسے کسی کا انتظار ہو۔ جب کوئی شخص پہلی مرتبہ گواہی دینے عدالت میں پیش ہوتا ہے تو اس پر لازماً ایک گھبراہٹ سی طاری ہوتی ہے، لیکن آمنہ کی گھبراہٹ بڑی منتظر سی اور انوکھے انداز کی تھی۔ میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، آمنہ، کیا وقوعہ کے روز بھی تم 5 بجے سپہر ہی مقتولہ کے گھر پہنچی تھی؟ جی، اس روز میں ذرا جلدی آ گئی تھی، وہ جذ بز ہوتے ہوئے بولی۔ میں نے پوچھا، کتنی جلدی؟ آدھا گھنٹہ پہلے، اس نے جواب دیا، یعنی 4:30 بجے۔ جی ہاں۔ اس روز جلدی آنے کی کوئی خاص وجہ تھی؟ جی، میرا بچہ بیمار تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ اسے 5 بجے ڈاکٹر کو دکھانا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ ذرا جلدی چلی جاتی ہوں تاکہ کام جلدی ختم کر کے گھر واپس آ جاؤں۔ جب تم مقتولہ کے گھر پہنچی تو پھر کیا ہوا تھا؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے سوال کیا۔ میں گھر میں داخل ہوئی، جھاڑو اٹھائی اور بیڈ روم کی طرف چلی گئی، وہ بتانے لگی۔ اس دن میں جھاڑو پوچھے کے ارادے ہی سے وہاں گئی تھی اور جھاڑو کا کام میں بیڈ روم ہی سے شروع کیا کرتی تھی۔ اس نے بات مکمل کر کے ایک بار پھر عدالت کے دروازے کی جانب نگاہ دوڑائی۔ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، کیا تمہیں کسی کا انتظار ہے؟ جی نہیں۔ اس کی گھبراہٹ میں اضافہ ہو گیا۔ یہاں سے جانے کی جلدی ہے؟ ایسی بات نہیں، وہ دھیمے انداز میں بولی۔ وہ جی، میں پہلی مرتبہ عدالت میں آئی ہوں نا، اس لیے دل بہت گھبرا رہا ہے۔ اپنے دل کو قابو میں رکھو آمنہ، ابھی تو جرا کا آغاز ہوا ہے۔ میں نے کہا، مجھے تم سے ڈھیروں سوالات پوچھنے ہیں۔ تم وہ گواہ ہو جس نے سب سے پہلے مقتولہ کی لاش کو دیکھا تھا۔ اگر تم نے اسی طرح گھبراہٹ کو خود پر طاری رکھا تو مجھے ڈر ہے کہ تم چکرا کر کٹہرے کے فرش پر گرو گی اور بے ہوش ہو جاؤ گی۔ جی، میں خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہوں۔ شاباش، میں نے بآواز بلند کہا۔ پھر پوچھا، جب تم جھاڑو اٹھائے مقتولہ کے بیڈ روم میں داخل ہوئیں تو وہاں تم نے کیا دیکھا تھا؟ باجی بیڈ روم کے فرش پر پڑی تھی، وہ جھجری لیتے ہوئے بولی۔ اس کے سر سے خون نکل رہا تھا اور کپڑوں والی الماری بھی کھلی پڑی تھی۔ ذرا اچھی طرح سوچ کر بتاؤ، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ فلیٹ میں داخل ہونے کے بعد سے لے کر بیڈ روم تک پہنچنے میں تمہیں کتنا وقت لگا تھا؟ زیادہ 1 منٹ جی۔ وقوعہ کے روز تمہارے بیان کے مطابق تم 4:30 بجے مقتولہ کے فلیٹ پر پہنچی تھی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، اور 1 منٹ بعد ہی تم نے بیڈ روم میں مقتولہ کی لاش پڑی دیکھ لی تھی۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر کہا، میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ جی، ایسا ہی ہوا تھا، وہ سر کو اس باتی جنبش دیتے ہوئے بولی۔ میں نے جرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، پھر تم نے کیا کیا تھا؟ باجی کو مردہ حالت میں فرش پر پڑے دیکھ کر میں تو گھبرا گئی تھی وکیل صاحب، وہ سراسیمہ لہجے میں بولی۔ میری کچھ سمجھ میں نہ آیا تو میں فلیٹ سے باہر کی جانب دوڑ پڑی تھی
اور فلیٹ سے باہر قدم رکھتے ہی چوکیدار حنیف سے تمہارا سامنا ہو گیا تھا؟ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ وہ چھت کی طرف سے زینے اترتے ہوئے نیچے آ رہا تھا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ جی ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ جلدی سے بولی۔ میں نے حنیف کو بتایا کہ اندر باجی کی لاش پڑی ہے۔ یہ بات سن کر وہ بھی پریشان ہو گیا تھا۔ کیا چوکیدار نے فلیٹ کے اندر آ کر مقتولہ کی لاش دیکھی تھی؟ میں نے چوکیدار حنیف کے بیان کی تصدیق کی خاطر پوچھ لیا۔ نہیں جناب، وہ گھر کے اندر داخل نہیں ہوا تھا، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ میری بات سنتے ہی وہ گھبراہٹ بھرے انداز میں نیچے کی طرف چلا گیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ نیچے عباسی صاحب موجود ہیں، میں انہیں اس واقعے کے بارے میں بتانے چاہ رہا ہوں۔ پھر چوکیدار نے عباسی صاحب کو بتایا۔ عباسی صاحب نے پولیس کو فون کیا اور تھوڑی دیر کے بعد پولیس وہاں پر موجود تھی۔ پھر چوکیدار نے عباسی صاحب کو بتایا۔ عباسی صاحب نے پولیس کو فون کیا اور تھوڑی دیر کے بعد پولیس وہاں پر موجود تھی۔ میں نے سادگی سے کہا، ایسا ہی ہوا تھا نا؟ جی ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تم بقوا کے روز دوپہر 4:30 بجے مقتولہ کے فلیٹ پر پہنچی تھی۔ میں نے اپنی جرح میں ایک دم تیزی برتے ہوئے کہا۔ 4:31 پر تم جھاڑو تھامے مقتولہ کے بیڈ روم میں داخل ہوئی۔ بیڈ روم کے فرش پر مقتولہ کی لاش پڑی دیکھ کر تمہارے اوسان خطا ہو گئے۔ تم گھبراہٹ کے عالم میں باہر کی طرف دوڑی۔ تم جیسے ہی فلیٹ سے باہر نکلی تمہاری نظر چوکیدار پر پڑی اور تم نے اسے مقتولہ کی لاش کے بارے میں بتایا۔ میں سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، اگر ہم فرض کر لیں کہ بیڈ روم سے نکل کر فلیٹ کے داخلی دروازے تک پہنچنے میں تمہیں زیادہ 3 منٹ لگے ہوں گے، اس حساب سے جب تم نے چوکیدار کو مقتولہ کی موت کے بارے میں بتایا اس وقت دوپہر کے 4:34 ہوئے ہوں گے۔ اگر میرے حساب میں کوئی غلطی ہو تو بتاؤ۔ نہیں جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ عدالت کے دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے سرسری انداز میں بولی۔ اس وقت یہی ٹائم تھا، لیکن میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، چوکیدار حنیف نے معزز عدالت کے روبرو یہ بیان دیا ہے کہ جب تم نے اسے مقتولہ کی لاش کے بارے میں بتایا اس وقت دوپہر کے 5:10 ہوئے تھے۔ یہ لگ بھگ 1 گھنٹے کا فرق کیسے آ گیا؟ چوکیدار بھول رہا ہوگا، وہ اٹک اٹک کر بولی۔ وقت تو وہی میں نے آپ کو بتایا ہے۔ میرے سوال نے اسے گڑبڑا دیا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں پہلی مرتبہ خوف کے سائے منڈلاتے دیکھے اور پہلی ہی بار مجھے بڑی شدت سے احساس ہوا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ اس احساس کے ساتھ ہی میرے جرح میں بھی تندی آ گئی اور میں نے درشت انداز میں آمنہ سے استفسار کیا۔ چوکیدار کے بھولنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ روزانہ شام میں ٹھیک 5 بجے چھت کی ٹینکی کے وال چیک کرنے یعنی کہ ان کو کھولنے کے لیے اوپر جاتا ہے اور کم و بیش 10 منٹ تک وہ چھت پر موجود رہتا ہے۔ وہ چھت سے نیچے آ رہا تھا کہ تمہاری سے ملاقات ہو گئی۔ اس وقت لگ بھگ 5:10 ہوئے تھے۔ تم اپنی بات پر ڈٹی ہوئی ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تم سراسر غلط بیانی سے کام لے رہی ہو۔ آخر کیوں؟ میں نے آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا، وہ بگڑے ہوئے تیوروں کے ساتھ بولی، بلکہ چوکیدار جھوٹ سے کام لے رہا ہے۔ وہ کیوں جھوٹ بولے گا؟ میں نے کڑے لہجے میں پوچھا۔ اس کی تم سے کیا دشمنی ہے؟ یہ تو آپ اسی سے پوچھیں، وہ برہمی سے بولی۔ مجھے کیا پتا؟ اگر تمہیں نہیں پتا تو فکر نہیں کرو، آج پتا چل جائے گا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنسنی خیز لہجے میں کہا۔ چوکیدار کو تم نے جھوٹا قرار دے دیا ہے، یہ بتاؤ عباسی صاحب کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ عباسی کون؟ وہ سوچے بغیر بول گئی۔ لگتا ہے تمہاری یادداشت رخصت ہو رہی ہے، میں نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ میں ان عباسی صاحب کی بات کر رہا ہوں جو بی بلاک کے فلیٹ نمبر 303 میں رہتے ہیں۔ یہ وہی عباسی صاحب ہیں جن کو چوکیدار نے مقتولہ کو پیش آنے والے حادثے کے بارے میں بتایا تھا اور ان کے فون کرنے پر پولیس وقوع پر پہنچی تھی۔ اچھا آپ ان عباسی صاحب کی بات کر رہے ہیں، وہ خفت امیز لہجے میں بولی۔ اچھا ہوا تمہیں خود ہی یاد آ گیا، میں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ میرے لہجے کی سنگینی نے اس کی آنکھوں میں ایک بے نام سی وحشت بھر دی۔ وہ کمزور سی آواز میں بولی، ان عباسی صاحب کو کیا ہو گیا ہے؟ انہیں بھی چوکیدار کی طرح جھوٹ کا مرض ہو گیا ہے، میں نے زہر میں بجھے ہوئے الفاظ میں کہا۔ ان کا بیان ہے کہ چوکیدار حنیف نے کوئی 5:15 بجے نے مقتولہ کی موت کی اطلاع دی تھی۔ انہوں نے اپنے گھر سے جب متعلقہ تھانے فون کیا تو پولیس اسٹیشن کی گھڑی میں دوپہر کے 5:30 بجے تھے۔ پولیس کوئی 6 بجے جائے وقوع پر پہنچی تھی۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس خارج کی، پھر اضافہ کرتے ہوئے آمنہ سے کہا، یہ اتنے سارے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں اور ایک صرف تم ہی سچی ہو، ہے نا؟ اس نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا اور اپنی گردن کو نرخرے کے مقام پر سے ہلاتے ہوئے فریادی لہجے میں پانی ضرور ملے گا اور ابھی ملے گا، میں نے کراری آواز میں کہا، مگر اس سے پہلے تمہیں بہت سوچ سمجھ کر میرے ایک سوال کا جواب دینا ہوگا۔ وہ بدستور گلے کو سہلاتے ہوئے وحشت بھری نظر سے مجھے تکنے لگی۔ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں پوچھا، وقوع کے روز جب تم خلاف معمول ذرا جلدی کام کرنے مقتولہ کے فلیٹ پر پہنچی تو گھنٹی کی آواز پر تمہارے لیے دروازہ کس نے کھولا تھا؟ وہ سوچ سمجھ کر جواب دینے کا مقام بہت پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ ادھر میرا سوال ختم ہوا، ادھر اس نے کھٹ سے جواب دیا، باجی نے۔ لیکن تمہاری باجی تو اپنے بیڈ روم کے فرش پر مردہ پڑی تھی، میں نے طنزیہ نظر سے اسے گھورا۔
وہ تمہارے لیے دروازہ کیسے کھول سکتی تھی؟ اب ایک ہی بات ممکن ہے۔ میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کر کے تمسخرانہ انداز میں وکیل استغاثہ کی جانب دیکھا، پھر دوبارہ آمنہ ماضی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جب تم مقتولہ کے فلیٹ پر پہنچی تو مقتولہ نے تمہارے لیے دروازہ کھولا تھا اور تم نے اسے قتل کر دیا۔ میری بات کی تکمیل کے ساتھ ہی عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ آمنہ کی حالت دیدنی تھی۔ وہ برسوں کے مریض کی طرح کٹہرے کی ریلنگ کا سہارا لیے کھڑی تھی۔ وہاں موجود ہر شخص کی نگاہ اسی پر لگی ہوئی تھی۔ حیرت انگیز طور پر اس بار آمنہ نے بھولے سے بھی عدالت کے داخلی دروازے کی طرف نہیں دیکھا، بلکہ یکا یک کٹہرے سے نکل کر دروازے کی جانب دوڑ لگا دی۔ اس منظر نے جج سمیت ہر شخص کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ وہ فرار کی راہ اختیار کر کے اپنے جرم کا اقبال کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ عدالت کے دروازے تک پہنچ پاتی، عدالت کے کمرے میں موجود آئی او نے اپنے ایک پیٹی بھائی کے تعاون سے اسے قابو کر لیا۔ اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھوں میں آہنی زیور پہنا دیا گیا۔ پچھلی پیشی پر رونما ہونے والی ڈرامائی صورتحال نے میرے موکل کی بے گناہی ثابت کر دی تھی، لہٰذا آئندہ پیشی پر عدالت نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے ساجد کو باعزت بری کر دیا۔ آمنہ کو گزشتہ پیشی پر ہی حراست میں لے لیا گیا تھا۔ پولیس کسٹڈی کی پہلی رات ہی اس نے اپنا جرم قبول کر لیا تھا۔ مقتولہ کی الماری سے 50,000 روپے اسی نے چرائے تھے، اور پکڑے جانے پر اسی نے ہتھوڑی سے مقتولہ کی کنپٹی پر ایک کاری ضرب لگا کر اسے موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا۔ اس کے اقبالی بیان کا خلاصہ کچھ یوں تھا: اس نے بچے کی بیماری کا محض بہانہ کیا تھا۔ وہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بقوا کے روز آدھا گھنٹہ پہلے وہاں پہنچ گئی تھی۔ ڈرائنگ روم کے فرش پر بکھرے لکڑی اور کپڑے کے کچرے میں اسے ملزم کی ہتھوڑی پڑی نظر آئی تو اس نے فوری خیال کے تحت اس ہتھوڑی کے آہنی دستے یعنی سر کی طرف سے پکڑا اور اپنے ساتھ بیڈ روم میں لے گئی۔ اس کے ذہن میں آیا تھا کہ اگر وہ چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی تو اپنی حفاظت کے لیے اسی ہتھوڑی کو استعمال کرے گی۔ ہتھوڑی کو آہنی حصے کی جانب سے پکڑنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس کے دستے پر اپنی انگلیوں کے نشانات نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ اس نے ایک ٹی وی ڈرامے میں دیکھا تھا کہ فنگر پرنٹس کی مدد سے پولیس بآسانی مجرم تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کا اندازہ تھا کہ وہ ہتھوڑی ساجد علی کی تھی، لہٰذا پولیس کی تحقیق ساجد ہی کو مجرم ٹھہراتی۔ اس نے بوقت ضرورت ہتھوڑی کے دستے کو ایک رومال سے پکڑ کر مقتولہ کی کنپٹی پر آزمایا تھا، لہٰذا ساجد علی کے فنگر پرنٹس ہتھوڑی کے دستے پر محفوظ رہے تھے۔ اس کیس میں بلکہ آمنہ ماسی کے بیان میں سب سے دلچسپ بلکہ افسوسناک پہلو یہ تھا کہ آخر اسے رقم چرانے کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی۔ آمنہ کے مطابق اس کے چھوٹے بہن بھائیوں اور بوڑھے ماں باپ کو گاؤں کے سردار نے اپنی پرائیویٹ جیل میں قید کر رکھا تھا۔ کسی زمانے میں آمنہ کے باپ نے سردار سے 5,000 روپے قرض لیے تھے، جو سود در سود بڑھ کر 50,000 روپے ہو گئے تھے۔ سردار نے نہ صرف آمنہ کی فیملی کو اپنی خفیہ قید میں ڈال دیا تھا، بلکہ ان کے کچے مکان کو بھی اپنے ایک ملازم کے استعمال میں دے دیا تھا۔ اس سردار کا بس ایک ہی مطالبہ تھا کہ جب تک اس کے 50,000 روپے ادا نہیں کیے جائیں گے وہ ان لوگوں کو نہیں چھوڑے گا۔ آمنہ کو کسی طرح 2 دن پہلے پتہ چل گیا تھا کہ بقوا کے روز مقتولہ دوپہر میں بینک سے ایک تگڑی رقم نکال کر گھر لائے گی، جو شام تک گھر کے اندر ہی موجود رہے گی، لہٰذا اس نے اپنے خاندان کی آزادی کے جرم کی دلدل میں کودنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے یہ جرم نظریہ ضرورت کے تحت کیا تھا۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ نظریہ ضرورت کے تحت کیا گیا جرم جائز ہو جائے گا، لیکن لمحہ فکریہ تو یہ ہے کہ آمنہ نے جرم کیا، وہ قانون کی پکڑ میں آئی اور عدالت نے انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اس ضرورت مند کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا۔ مگر سرداروں اور وڈیروں کی پرائیویٹ جیلیں اب بھی آباد ہیں اور خدا جانے کب تک آباد رہیں گی۔ قانون کی نگاہ اور ہاتھ وہاں تک رسائی کیوں نہیں حاصل کر پاتے؟ قانون اور انصاف تو ہر شاہ و گدا کے لیے یکساں ہونا چاہیے نا۔